السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ خیر ناولس تو آپ نہیں پڑھ رہے، اللہ جانے کیوں، لیکن یہ بھی ہے کہ میری طبیعت بہت خراب تھی، کھانسی بہت زیادہ ہوئی ہے تو اس وجہ سے میں بھی ناول نہیں پڑھ سکی۔ تو چلیں آج ناول پڑھ رہی ہوں آپ لوگوں کے لیے، تو دیکھ لیا کرو، پڑھ لیا کرو۔ تو آج آپ کے ساتھ جو ناول شیئر کرنے لگی ہوں اس کا نام ہے رسموں کی بیچ چڑھی میں بیچاری۔ اس کو لکھا ہے شگفتہ نواز نے، بہت ہی اچھا لکھا ہے، آئی ہوپ آپ کو پسند آئے گا۔ اور ناول کی طرف پڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئکن کے بٹن کو پریس کریں، ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں۔ تو چلیں پڑھتے ہیں ناول کی طرف۔ نوری نوری کدھر مر گئی ہو، ادھر آؤ۔ ایمان نوری کو پورے گھر میں آوازیں دے رہی تھی۔ جی باجی، نوری ڈرتی ہوئی ہاتھ جوڑتی اب ایمان کے سامنے کھڑی تھی۔ کدھر مر گئی تھی تم؟ کب سے ہم تمہیں بلا رہی تھی۔ ایمان غصے میں بھری کھڑی تھی۔ وہ میں زوار شاہ صاحب کے کپڑے استری کر رہی تھی۔ نوری نے ڈرتے ڈرتے کہا، کیوں تم کیوں کر رہی تھی؟ کیا باقی سارے نوکر مر گئے ہیں جو تم اب ان کی خدمتیں کرنے لگی؟ ایمان نے اسے غصے سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ بی بی جی، نوری اب کوئی جواب نہیں دے پا رہی تھی۔ ہاں بولو، اب کیا بی بی جی لگایا ہوا ہے؟ ایمان نے سختی سے کہا۔ نوری اب خاموش کھڑی تھی، اب بس دل میں دعا کر رہی تھی کہ کوئی آئے آ کے ان کے انتقام سے بچا لے۔ کیا ہو گیا ہے ایمان، کیوں چلا رہی ہو نوری پر؟ خانم بیگم اس کی آواز سن کر اب ادھر ہی آ گئی تھی۔ اماں جی، یہ آپ اس سے پوچھیں، جب آپ نے اس کو خاص ہمارے لیے رکھا ہے تو یہ دوسروں کے کام کیوں کرتی ہے؟ ایمان نے نوری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اماں سے کہا۔ بیٹا کچھ نہیں ہوتا، اگر اس نے کسی اور کا کام بھی کر لیا ہے تو تم مٹی ڈالو اس پر۔ اب بتا تجھے اس سے کیا چاہیے؟ اماں نے معاملے کو رفع دفع کرنے کی کوشش کی۔ اماں، ہماری فراق کی میچنگ دوپٹہ نہیں مل رہا جو ہم نے 2 دن پہلے اسپیشل آرڈر پہ تیار کروایا تھا۔ ایمان نے اپنی ساری بات مکمل کی۔ تو کیا اب وہ باریک دوپٹہ پہنے گی اس فراق کے ساتھ؟ ہم نے وہ دوپٹہ ہمارے کمرے سے اٹھوا لیا تھا۔ خانم بیگم نے اسے غصے سے دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن کیوں اماں؟ ہم نے وہ اس لیے نہیں بنوایا تھا کہ آپ چھپا کر رکھ دیں۔ ایمان کو اب اماں پہ حیرت ہو رہی تھی۔ دیکھ بیٹا، تو چادر پہنے گی، ہم تجھے اجازت نہیں دیں گے کہ تم باریک دوپٹہ پہن کر شادی پر جاؤ اور لوگ پھر ہم پر باتیں کریں۔ خانم بیگم نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ لیکن اماں، لیکن کچھ نہیں، تو چادر پہن کر ہی شادی پر جائے گی اور یہ ہمارا آخری فیصلہ ہے۔ خانم بیگم نے اپنے ہاتھ کا اشارہ کر کے چپ کروا دیا تھا۔ ایمان کو اب رہ کر خانم بیگم پر غصہ آ رہا تھا۔ اتنا خوبصورت فراق اور میں اس کو چادر پہن کر چھپا لوں، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ ہم بھی آپ ہی کی پوتی ہوں، کچھ نہ کچھ تو حل نکال ہی لوں گی، ایمان نے دل میں سوچا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس نے اپنے الماری کھول کر سارے کپڑے اوپر نیچے پھینکنے شروع کر دیے۔ نیلے رنگ کا دوپٹہ اسے مل گیا تھا اور اس کے فراق کے ساتھ میچ بھی کر رہا تھا۔ اس نے جلدی سے وہ اپنے گلے میں ڈالا اور اوپر سے چادر کر لی۔ باہر زوار شاہ اور اس کی بیگم وردہ شاہ اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ اس کے نکلنے کا انتظار کر رہے تھے۔ آج وردہ شاہ کے بھائی کی بیٹی کی شادی تھی جو ایمان کی بہت اچھی دوست تھی، اس لیے ایمان نے بہت شوق سے کپڑے بنوائے تھے اور اب اماں کی فضول سی ڈیمانڈ کے پیچھے وہ اپنا مزہ خراب نہیں کر سکتی تھی۔ چلے چاچو، ہم آ گئی ہیں۔ ایمان اب ان کے پاس پہنچ چکی تھی۔ زوار شاہ نے ایک نظر اس کے سراپے پر ڈالی جو اب مکمل پردے میں تھی۔ زوار شاہ کے چہرے پر پرسکون آ گیا، ورنہ وردہ سے وہ اس باریک دوپٹے کا سن کر پریشان تھا کہ اگر اس نے ضد لگا لی تو وہی پہننا ہے تو اماں کبھی نہ نہیں کرے گی، آخر ان کی لاڈلی پوتی تھی۔ اور جب بھی زوار شاہ اسے ڈانٹنے لگتے اماں جی بیچ میں آ جاتی۔ اماں، آپ اسے بگاڑ رہی ہیں، زوار شاہ نے کہا۔ نہیں بگڑتی، بن باپ کی بچی ہے، ارے بھول گئے ہو اس کا باپ خاندان کی دشمنی کی بھی چڑھ گیا تھا تو کیا اب اسے ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ کر زہیب شاہ کی روح کو تکلیف دوں؟ اماں اس انداز سے کہتی کہ زوار شاہ بھی چپ کر جاتے اور ایمان دن بہ دن بگڑتی رہی۔
ملک حارث بلال آپ کو سر پرنسپل بلا رہے ہیں، پیمن نے آ کر اطلاع دی، جو اپنے دوستوں کے ساتھ خوشگپیوں میں مصروف تھا۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، حارث نے حیرت سے پیمن کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ تو مجھے نہیں پتا، بس آپ تشریف لے آئیے، پیمن نے کہا۔ چلو دیکھتے ہیں، اوکے، میں بات سن کر آتا ہوں، پھر کیفے چلتے ہیں۔ حارث نے سب کو کہا اور آفس میں پہنچ گیا۔ جی سر، آپ نے مجھے بلایا؟ حارث بہت ہی مؤدب ہو کر پیچھے بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ جی ملک حارث بلال، آپ کے بڑے بھائی کی کال آئی ہے کہ آپ کے سرگرمیوں پر نظر رکھی جائے اور ان کو آپ کی بہت ٹینشن ہوتی ہے، پرنسپل صاحب نے اسے بتایا۔ جی سر، وہ تو مجھے یونی بھیجنا بھی نہیں چاہتے تھے کہ جتنا پڑھ لیا اتنا بہت ہے، ہم نے کوئی نہیں نوکریاں کروانی، لیکن یہ تو میری ضد تھی کہ مجھے پڑھنا ہے۔ حارث نے بہت مؤدب انداز میں بات کی۔ ساری لڑکیاں اس کے اس انداز پہ ہی تو مرتی تھیں۔ جی بس اب اپنا خیال رکھنا اور ذرا ایرے گہرے دوستوں سے بچ کے رہنا، اب تم جا سکتے ہو۔ پرنسپل صاحب اسے جاتے کا کہہ کر خود کام میں بزی ہو گئے اور حارث باہر دوستوں کے پاس آ گیا۔ کیا کہتے تھے سر؟ میر نے پوچھا۔ کیا کہنا ہے، بس وہی بھائی کی کال ادھر بھی آپ پہنچ گئی کہ مجھ پر نظر رکھی جائے۔ حارث نے دکھی لہجے میں کہا۔ یار وہ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ اسکول میں بھی تم پر پابندی تھی باہر نکلنے کی، اور پھر کالج میں بھی یہی سختی، اور اب یونی میں بھی یہی سب۔ یار اب تم بچے تو نہیں رہے نا؟ علی جو ان کا بچپن کا دوست تھا پھٹ پڑا۔ یار یہ تو مجھے بھی نہیں پتا، بس اتنا پتا ہے کہ بھوک بہت لگی ہوئی ہے اور تم لوگ مجھے ابھی یہاں کھڑا کھڑا بھوکا مارو گے۔ حارث نے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ سب ہنسنے لگے اس کی اس حرکت کو دیکھ کر۔ چلو آؤ کچھ کھاتے ہیں، سب نکل کے۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ چادر کیوں اتار رہی ہو؟ وردا نے ایمان کو چادر اتارتا دیکھا تو پوچھنے لگی۔ کیونکہ ہمیں یہ دوپٹہ کرنا ہے، ایمان نے ایک جعلی کے دوپٹے کو اپنے گلے میں ڈالتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ تمہیں پتا ہے ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ وردا نے اس کو آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ اجازت تو ہمیں سانس لینے کی بھی نہیں ہے، تو کیا وہ چھوڑا ہم نے نہیں نا، تو یہ کر لینے میں بھی کچھ نہیں ہونے والا۔ ایمان یہ کہتی وہاں سے اٹھ کر باقی لڑکیوں میں بیٹھ گئی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اب وردا چاچی اتنا ذلیل کریں گی اور ڈانٹیں گی کہ دوپٹہ اتار کے چادر ہی پہننی پڑے گی، جو کہ وہ کسی صورت میں بھی نہیں کرنے والی۔ سب اس کے سوٹ کی تعریف کر رہی تھی اور وردا دل ہی دل میں اس کو کوس رہی تھی۔ اس نے تو اس کا وہ باریک دوپٹہ بھی اماں کو دے دیا تھا اٹھا کے، پھر یہ کوئی اور دوپٹہ لے کر آ گئی، لیکن اسے کچھ کہہ نہیں سکتی تھی اور گھر میں بھی بتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ زوہر شاہ کو بس پریشان ہی کرنا تھا یہ بتا کر، اس لیے صرف اسے آنکھیں ہی دکھاتی رہی، لیکن ایمان نے بھی کوئی پرواہ نہیں کی۔ اماں جی، ایمان اپنا رزلٹ کارڈ ہاتھ میں پکڑے خانم بیگم کے روم میں آ گئی تھی۔ جی بیٹا، کیا بات ہے؟ اماں ہمارا رزلٹ آ گیا، ہم پاس ہو گئی ہیں، ایمان نے خوشی سے کہتے ہوئے ان کے گلے میں بانہیں ڈال دی۔ واہ، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے ابا، ہماری دیرانی 12ویں جب پاس ہو گئی، پورے گاؤں میں کوئی تیرے جتنا نہیں پڑھا ہوا۔ اماں بڑے فخر سے کہنے لگی تھیں۔ ہم ابھی میشی کو بلاتی ہوں اور پورے گاؤں میں مٹھائی بٹوا دیتی ہوں۔ یہ کہتے ہی خانم بیگم باہر نکل کر میشی کو بلانے کے لیے اپنے ملازم کو بھیج دیتی ہیں۔ اماں، ہمیں تجھ سے ایک اور بات بھی کرنی ہے۔ ایمان اب بات کرتے ہوئے تھوڑا جھجک رہی تھی۔ ہاں بول بیٹا، ہم سن رہی ہوں۔ خانم بیگم اسے پیار سے دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ اماں، ہمیں اب یونیورسٹی میں پڑھنا ہے، آگے بہت سا پڑھنا ہے ہمیں۔ ایمان آخر اپنی خواہش کو زبان پر لے ہی آئی۔ تیرا دماغ تو نہیں چل گیا؟ ہم تجھے کبھی بھی وہاں نہیں بھیجیں گے۔ لیکن اماں، ہم پڑھنا چاہتی ہوں آگے۔ ایمان کی صورت رونے والی ہو گئی تھی، اسے پہلے بھی اماں سے یہی امید تھی۔ نہ بیٹا نہ، ہم تجھے اس گھر سے کبھی بھی کہیں دور نہیں بھیجیں گے، تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہی رہے گی۔ تجھے دیکھ کر ہمیں سکون ملتا ہے، ہم اپنے سکون کو خود سے کیسے دور کر سکتے ہیں؟ اماں اب جذباتی ہو رہی تھی۔ لیکن اماں، ہم پڑھنا چاہتی ہوں آگے۔ کیا ہمارے ابو اگر زندہ ہوتے تو وہ ہمیں نہ پڑھاتے آگے؟ ایمان کی آنکھوں میں اب آنسو آ چکے تھے۔ ہم تمہیں کسی حال میں بھی وہاں نہیں بھیجیں گے، اور یہی ہمارا آخری فیصلہ ہے۔ اب تم جاؤ اپنے کمرے میں، خانم بیگم نے حکم دے دیا تھا۔ اب اور کوئی بات وہ سننے والی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، کر لیں ضد جتنی کرنی ہے، ہمیں بھی آپ کی پوتی ہوں اچھے طریقے سے آتے ہیں ہمیں اپنی بات منوانے کے۔ ایمان نے دل میں سوچا اور اپنے روم میں چلی گئی۔
अम्मा ये मैं क्या सुन रहा हूँ, ईमान अब यूनिवर्सिटी जाने की ज़िद कर ले के लिए बैठी है। ज़ोआर जिनको वृद्धा सारे मामले की खबर दे चुकी थी, अब खानम बेगम के पास आया बैठा था। हाँ कहती है पढ़ना है आगे, लेकिन हमने मना कर दिया। अम्मा ने सुकून से अपनी बात मुकम्मल की, लेकिन अम्मा वो बात मनवाने वाली कहाँ से। पहले भी उसने कहा कि मैंने 12 जमातें करनी है, तो मैंने उसके लिए ख़ास उस्तानी को रख कर उसकी ये ख्वाहिश पूरी करी है। लेकिन अम्मा अब आगे की पढ़ाई बहुत औखी है, वो तो घर में नहीं पढ़ा जा सकते हम। अब आप इसको समझा दें कि हमारे ख़ानदान में आज तक कोई लड़की यूनिवर्सिटी नहीं गई, तो अब ये भी नहीं जाएगी। ज़ुआर अपनी बात पूरी करके अब उठ खड़ा हुआ था। तो फिक्र ना कर बेटा, हम इसको समझा लेंगे, अम्मा ने अपने इसी पुरसुकून अंदाज में कहा और पान बनाकर मुंह में रख लिया। नूरी हमारा खाना लेकर आओ जल्दी से, और ख्याल रहे कि ज़्यादा वरदा चाची को नहीं पता चले, वरना वो अम्मा जी को बता देंगी और हमारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा, अमान ने नूरी को कहा। ठीक है बीबी जी, मैं अभी लाती हूँ खाना आपके लिए। नूरी खाना लेकर आती है, ईमान खाना खा लेती है। अब जाओ अम्मा से कहो हम रात से कुछ भी नहीं खाया, और इसी अंदाज में कहना कि अम्मा जी दौड़ी दौड़ी इधर चली आए, ठीक है ना, समझ गई ना तुम। और हाँ, कोई चालाकी करने की कोशिश नहीं करना तुम, वरना। ईमान ने दरवाजे पर पहुंची तो खड़ी नूरी को वार्न किया। नहीं बेबी बीनी जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं क्यों अपनी जान की रिश्वत बनना है आपके सामने। चालाकी करके नूरी ने आखिरी फिक्र आहिस्ता से कहा था कि वो सुन ना ले। अम्मा जी और माँ बीनी ने रात से कुछ नहीं खाया, और आपको तो पता है जब वो टाइम से खाना नहीं खाती तो उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। नूरी बहुत मस्कीन शक्ल बनाए अम्मा जी के सामने खड़ी थी। अरे क्यों नहीं खाया उसने खाना, और तूने मुझे रात को क्यों नहीं बताया। अम्मा जी अब ईमान के रूम की तरफ चल पड़ी थी और साथ में नूरी को भी डांटती जा रही थी। अरे क्या हो गया है तुझे मेरी बच्ची, चलो उठो खाना खा लो। अम्मा अब ईमान के सराहने बैठ चुकी थी। नहीं अम्मा, हमें नहीं खाना, हमें मरना है। अब जब हमारी ख्वाहिश ही पूरी नहीं की जाती इस घर में, तो हम यहाँ रहकर क्या करूँगी। हमें अपने अब्बू के पास जाना है। ईमान ने रोना शुरू कर दिया। अरे नहीं रो मेरी बच्ची, तुझे पता है तेरे आंसू मुझे तकलीफ़ देते हैं। अम्मा ने इसको अपने गले से लगा लिया। तो फिर आप हमें यूनिवर्सिटी भेज रही हैं क्योंकि आप हमारे आंसू जो नहीं देख सकती। ईमान फ़ौरन उसे पीछे होकर खुशी से कहने लगी। नहीं, हम तुम्हें कहीं भी नहीं भेजेंगे, ये हमारा अटल फैसला है। अम्मा अभी भी अपने फैसले पर कायम थी। तो ठीक है, फिर हमारा मरा जाना ही बेहतर है। ईमान मुंह बनाकर बैठ गई थी। बेटा जिद नहीं लगाओ, हमने आज तक तुम्हारी हर बात पूरी की है, लेकिन ये हम पूरी नहीं कर सकते। अम्मा का लहजा नरम था। अम्मा हमको अपनी हर ये बात भी मनवानी है, बस हमें नहीं पता। ईमान जिद लगाकर बैठ गई। कुछ देर दादी पोती में बहस चलती रही। आखिर अम्मा कुछ नरम होती दिखाई दे रही थी। देखिए बेटा, तुम्हारे चाचू नहीं मानेंगे। अम्मा अब स्वारशा की बात करेंगी। अम्मा इनको मनाना कौन सा मुश्किल है, आप बस हुक्म कर दें और वो फर्माबरदार बच्चों की तरह आपकी बात मान लेंगे। अम्मा को अपने चा ईमान को अपने चाचू की फर्माबरदारी का पता था, इसलिए उसको सब अम्मा को मनाना था, बाकी सब का ने खुद ही मान जाना था। ठीक है, मैं बात करती हूँ। फिर ज़ोहर शाह ने अम्मा से अपनी पोती के आंसू नहीं देखे जा सकते थे, इसलिए पिघल गई थी। लेकिन हम तुझे अकेला नहीं भेजेंगे शहर, पता नहीं कैसे कैसे लोग होते हैं वहाँ। अम्मा को अब फिक्र हो रही थी बहुत ज़्यादा। तुम्हारे साथ नूरी भी जाएगी। अम्मा ने अपना फैसला सुनाया। हाँ तो वो तो जाएगी ही, अब भला हमसे खाना बनाया जाएगा तो ये ही बनाएगी ना, अम्मा ने खुशी होते हुए कहा। वर्षा को अम्मा ने बहुत मुश्किल से बनाया था। वरदा चाची तो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि ईमान घर से बाहर निकले, लेकिन अम्मा के फैसले के सामने ज़ोआर की नहीं चल सकती थी, तो उसकी क्या चलेगी। ज़ोआर ने शहर की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन करवा दिया था। हॉस्टल में उसको रूम मिल गया था। नूरी भी उसके साथ हॉस्टल में ही शिफ्ट हो गई थी। बुआ आप क्यों परेशान होती हैं, हारिस को कुछ नहीं होगा, उसे पढ़ने का शौक है ना, तो अब क्या मैं इसे घर में कैद करके बैठा दूँ। मतलब कासिम अपनी बुआ को वो समझा रहा था, जो आज भी हारिस को वापस बुलाने की जिद कर रही थी, जिसको अब पूरा साल हो चुका था यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए। बेटा तू कभी नहीं समझ सकता मेरी हालत, तू जानता है कैसे तेरे बाप दुश्मनी की भीड़ चढ़ किया था, और फिर इस सदमे में तेरी अम्मा भी नहीं रही। अब मुझे भी यही सदमा जीने नहीं देता बेटा कि कब क्या हो जाए।
बुआ की आंखों में मोटे मोटे आंसू चश्मे के पीछे भी देखे जा सकते थे। बुआ आप चुप कर जाए, मैं आज ही शहर जाकर इसका हाल हवाल पूछ कर आता हूँ, आसम ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा। जरमीन जरमीन बेगम मलक आसम अपनी बीवी को आवाजें लगा रहा था। जी मलक साहब। जरमीन घूंघट में लिपटी उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ आ गई थी। आज कुछ हारिस की पसंद का बना दो, मैं शहर जा रहा हूँ, उसके लिए लेता जाऊँगा। आसम ने अपनी बीवी को हुक्म दिया। जी मलक साहब, मैं बना देती हूँ। जरमीन किचन में चली गई और मलक आसम अपने रूम में तैयार होने के लिए चला गया। यार इस बार हमने न्यू आने वाले लोग की ऐसी ही फोलिंग करनी है जैसी हमारी पिछली दफ़ा हुई थी। यार जलील हो गए थे हम तो, मीर सबसे कह रहा था। हाँ बिल्कुल, अपना बदला इन बेचारों से पूरा करेंगे, अली भी बोला था। क्यों हरस, तू क्या कहता है? वसीम ने उसको चुप बैठे देखा तो पूछने लगा। हाँ क्यों नहीं, ज़रूर। हरस ने भी अपनी रजामंदी दे दी थी। ईमान ने शहर आते ही अपने रंग-ढंग बदलने का फैसला कर लिया था, जो उसने पहले ही सोचा हुआ था। वो अक्सर टीवी में यूनिवर्सिटी में लड़कियों के पहने हुए कपड़े देखती थी। उसे अच्छे लगते थे, जिसमें ना मैचिंग की ज़रूरत होती थी, ना ही बड़ी चादर करनी पड़ती थी। कुछ भी पहन लो, जीन्स पहन लो, ऊपर से शर्ट किसी भी रंग की पहन लो और हल्का सा दुपट्टा ले लो। इस वक्त तो वो बैठकर ये बस ख्वाब देखती थी, लेकिन हकीकत में तो वहाँ गाँव में रहकर ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती थी। अब वो आज़ाद थी। यहाँ ना तो अम्मा जी का हुक्म होगा, ना ही दुलार चाचू की डांट, और ना ही विदा चाची की आंखें दिखा सकेंगी। उसने हॉस्टल आने के 2 दिन बाद ही बाजार जाकर सारी शॉपिंग कर ली थी। इसने अपनी पूरी शॉपिंग में एक भी फ़राक नहीं लिया था, जबकि अम्मा इसकी सारी शॉपिंग में फ़राक या शलवार कमीज ही लेती थी। वो लड़कियों के कटिंग स्टाइल भी देखती थी, लेकिन उसकी तो अम्मा हमेशा ही चुटिया करवा देती थी, और लंबे बाल उसे संभालना भी कितना मुश्किल लगता था। लेकिन फिर अम्मा के डर से बाल कटवा भी नहीं सकती थी। उसे तो हमेशा से शहर की लड़कियों पर रक्श होता था, जिसके छोटे छोटे बाल होते थे और उन्हें तो जुएं जुएं भी नहीं पड़ती। अगर पड़ भी जाएं तो जल्दी से निकल भी जाती होंगी। बाल जो छोटे छोटे होते हैं। ईमान अक्सर सोचती थी जब अम्मा उसे अपनी टांगों में देकर कंघी फेर रही होती थी। अम्मा तो हमारे बाल कटवा दे, फिर ये जुएं नहीं पड़ेंगी। ईमान कहती, खबरदार जो आइंदा तूने ऐसी बातें की, सारे गांव की लड़कियों के बाल लंबे लंबे हैं और तू कटवा क्या नमूना लगना चाहती है, अम्मा कहती। और ईमान की ये ख्वाहिश भी दिल में ही दम तोड़ने लगती। फिर उसे ख्याल आता कि काश इधर से कभी निकल सकूं, तो फिर हम भी ऐसे ही फैशन करवाऊंगी। उस्तानी जी, क्या हम शहर नहीं जा सकती? आप भी तो शहर से आई हो, ईमान पूछती। हाँ जा सकती हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत से पढ़ना पड़ेगा। फिर तुम अच्छे नंबर से पास होकर यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लेना। उस्तानी उसकी हौसला अफजाई करती। तब से ही ईमान ने यूनिवर्सिटी को जाना शुरू कर दिया था। पढ़ाई तो एक तरफ, लेकिन उसे इस गांव से निकलने की और अपनी मर्जी से फैशन करने की जो आज़ादी मिल गई थी, इस पर वो फूले नहीं समा रही थी। अब वो ब्यूटी पार्लर के सामने खड़ी थी। कैसी कटिंग करवानी है आपको? एक प्यारी सी लड़की उससे पूछ रही थी, जिसने ईमान तो बालों को स्टेप कटिंग की हुई थी। ईमान को वो बहुत प्यारी लग रही थी। उसे तो पता भी नहीं था कि कटिंग के भी नाम होते हैं, ऐसी जैसी आपने की हुई है। ईमान फट से बोली। ठीक है, इस लड़की ने कहा, और ईमान की खूबसूरत सी कटिंग कर दी। कुछ और भी करवाना है क्या? इस लड़की ने पूछा। और क्या करवाते हैं? ईमान ने मासूमियत से पूछा। ये प्लकिंग बनवाते हैं, थ्रेडिंग करवाते हैं, इस लड़की ने ईमान की पलकों और फिर उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा। हाँ भी ये भी बना दो। ईमान ने आराम से बैठ गई। उफ, इतना दर्द हो रहा है हमें। ईमान चलाई और उठ खड़ी हुई। तुम रहने दो, हम नहीं बनवाएंगे पलके। ईमान ने उसको गुस्से से देखते हुए कहा। लेकिन क्यों? पलके बनवा कर तुम ज़्यादा प्यारी लगोगी। वो लड़की इसको समझाने लगी। लेकिन हमें नहीं बनवानी, हमें दर्द बर्दाश्त करने की आदत नहीं। तुम अपना बिल बताओ। ईमान अभी भी गुस्से में ही खड़ी थी। इस लड़की ने बिल बता दिया। ईमान ने उसे पैसे दिए और वापस हॉस्टल आ गई। नूरी देख, हम आज ढेर सारी शॉपिंग करके आए हैं। वह इसको एक एक चीज़ खोलकर दिखा रही थी। लेकिन बीनी जी, ऐसे कपड़े तो आपने कभी नहीं पहने, तो ये क्यों लिए? नूरी उसको शॉपिंग देखकर हैरान खड़ी थी। तो क्या हुआ, पहले कभी नहीं पहने तो अब पहन लेंगे। ईमान ने चखते हुए कहा। लेकिन उनके साथ तो दुपट्टे भी छोटे छोटे हैं। नूरी ने दुपट्टा उठाते हुए कहा।
اوہو تم بھی نا نوری آج اماں بن کے کھڑی ہو گئی ہو میرے سر پر، جاؤ میرے لیے کھانا لے کر آؤ، ایسے ہی بولتی رہتی ہو تم۔ ایمان نے اسے ڈانٹ دیا۔ نوری فوراً وہاں سے بھاگ گئی اور ایمان بار بار کپڑوں کو اپنے ساتھ لگا کر دیکھ رہی تھی۔ بینی جی یہ کیا، آپ نے بال بھی کٹوا دیا؟ نوری کھانا لے کر آئی تو ایمان کا دوپٹہ اترا ہوا تھا تو اس کو اس کے بال نظر آئے گئے۔ ہاں کیوں، ہاں کٹوا دیا، تمہیں اس سے کیا مسئلہ ہے نوری؟ ایمان نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں جی کوئی مسئلہ نہیں۔ نوری نے کھانا اس کے سامنے رکھ دیا۔ آج ایمان کا یونین میں پہلا دن تھا۔ وہ اب یونین کے سامنے کھڑی تھی۔ واہ اتنی بڑی یونین ہم نے تو صرف ٹی وی میں ہی دیکھی تھی، آج سامنے ہے، کہیں ہم خواب تو نہیں دیکھ رہے؟ ایمان آنکھیں پھاڑ کر یونین کو دیکھتے ہوئے خود سے باتیں کر رہی تھی۔ گیٹ میں انٹر ہوتے ہی اسے ایک لڑکیوں اور لڑکوں کی لمبی لائن نظر آئی۔ وہ لائن کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھ ہی رہی تھی کہ جب کسی نے اس کا راستہ روک لیا۔ ابے کیا ہے تمہیں، ہمارا راستہ کیوں روکا ہے تم نے؟ ایمان کو اس راستے روکنے والے کو غصے سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہیں یہ لمبی لائن نظر نہیں آ رہی کیا؟ آرس نے اس کو اوپر سے نیچے دیکھتے ہوئے کہا، جس نے نیلی جینس کے اوپر گرے رنگ کی کرتی پہن کر نیلے ہی رنگ کا چھوٹا سا دوپٹہ گلے میں ڈالا ہوا تھا۔ ہاں آ رہی ہے نظر، تو پھر کیا کروں میں؟ ایمان نے لاپرواہی سے کہا۔ تم بھی اس میں لگ جاؤ اور ادھر ہی کھڑی ہو جاؤ تم بھی، آرس نے اسے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے کہا۔ کیوں، ہم کیوں لگنے لگے اس لائن میں؟ ایمان نے حیرانگی سے کہا۔ کیونکہ باقی سب بھی کھڑے ہیں اس لیے، آرس نے بھی اسی کے انداز میں کہا۔ تو باقی سب ایمان شاہ تو نہیں ہیں جو باقیوں کی طرح ایمان شاہ بھی لائن میں لگ جائے؟ ایمان نے غصے سے کہا۔ اوہ تو ایمان شاہ آپ کو بات کی سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ آرس نے تند ہوتے ہوئے کہا۔ اس میں سمجھنے والی کون سی بات ہے، ہماری سمجھ میں بھی تو ویسے بھی اتنا کام نہیں کرتی، اماں کہتی ہے، ایمان نے لاپرواہی سے کہا۔ لیکن مس ایمان ادھر کھڑی ہو لائن میں آپ کا سینئر ہوں اور آپ کے لیے میری بات ماننا ضروری ہے۔ سینئر ہو تو کیا سر پہ بٹھا لوں تمہیں؟ ایمان کو آرس پہ انتہا کا غصہ آ رہا تھا جو پہلے دن ہی اس کا موڈ خراب کر رہا تھا۔ تمہیں تمیز نہیں سکھائی کسی نے اس بار؟ آرس نے چلانے والے انداز میں کہا۔ سکھانے کی کوشش تو بہت کی تھی اماں نے، پر ہم نے سیکھنا ضروری نہیں سمجھا، ایمان نے اطمینان سے جواب دیا۔ آرس کو اب کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس سے کیا کہے، اس لیے اپنا سر پکڑ کر سائڈ پہ بیٹھ گیا۔ جاؤ تم 2 منٹ اور ادھر کھڑی رہی تو میرا دماغ ویسے ہی پھٹ جائے گا۔ آرس نے اسے جانے کا کہا اور خود اپنے باقی دوستوں کے پاس کھڑا ہو گیا۔ کیا ہوا اس کو، تم نے جانے کیوں دیا؟ میر نے پوچھا۔ یار کوئی بددماغ لڑکی تھی، پتہ نہیں کدھر سے اٹھ کر آ گئی، تمیز تو ہے ہی نہیں اس میں۔ آرس اسے ساری بات بتا رہا تھا۔ چلو چھوڑو اس کو، یہ جو اتنی لمبی لائن لگی کھڑی ہے نا، اس کی فولنگ کرتے ہیں، میر نے کہا، اور پھر ان بیچاروں کی واٹ لگانے میں لگ گئے۔ سنیں یہ تھرڈ ایئر آرٹس گروپ کا کمرہ کون سا ہے؟ ایمان وہیں کھڑی ایک لڑکی سے پوچھ رہی تھی۔ ادھر سے آرس کی بھی اس پر نظر پڑ گئی، وہ تیز تیز قدم چلاتا ادھر ہی آ گیا۔ کیا کہہ رہی ہے یہ؟ آرس نے لائبہ سے پوچھا جو اس کی کلاس فیلو تھی۔ یہ تھرڈ ایئر کا روم پوچھ رہی ہے، لائبہ نے اسے بتایا۔ ہاں میں تمہیں بتا دیتا ہوں روم، آرس نے جلدی سے کہا، اور لائبہ بھی سمجھ گئی کہ یہ اس کی واٹ لگانے والا ہے، اس لیے چہرے پر مسکراہٹ سجائے وہاں سے کھسک گئی۔ ہاں یہاں سے سیدھا جا کر لیفٹ میں جا کر 2 روم چھوڑ کر آپ کا روم آ جائے گا، آرس نے اسے سمجھا دیا تھا۔ ایمان شاہ اب اسی راستے پر چل پڑی تھی جو راستہ اسے بتایا گیا تھا۔ اس کے مطابق وہ اب ایک روم کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے اپنا حلیہ درست کیا اور دروازہ کھولا ہی تھا کہ کسی نے پیچھے سے دھکا دے دیا اور دروازے کو باہر سے لاک لگا دیا۔ ایمان خود کو سنبھال نہیں پائی اور اوندھے منہ گر پڑی۔ جب اٹھی تو اس روم میں بالکل ہی اندھیرا تھا۔ اس نے آگے پیچھے ہاتھ مارنا شروع کر دیا اور ساتھ میں رونا بھی شروع کر دیا۔ وہ مشکل سے کھڑی ہو کر اندازے سے چل کر دروازے تک آئی اور زور زور سے دروازہ کھٹکانے لگی، ساتھ ہی چیخیں بھی مارنا شروع کر دی۔ اتنی دیر ہو گئی کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ اب وہ اپنے حواس کھونے لگی تھی جب کسی نے دروازہ کھول کر اسے سنبھال لیا تھا۔ ایمان اب تقریباً ڈر کے مارے بے ہوش ہو چکی تھی۔ آرس اس کا دروازہ بند کر ہٹا تو اسے پیمن بلانے آ گیا کہ آپ کے بھائی آئے ہوئے ہیں۔ آرس کو کچھ بھی یاد نہیں رہا۔ جب اس کا بھائی چلا گیا تو اسے یاد آیا، تب وہ دوڑتا آیا، لیکن اس وقت تک ایمان اپنا ہوش کھو چکی تھی۔ اب اس کا جسم آرس کی باہوں میں جھول رہا تھا۔ ایمان نے شہر آتے ہی اپنے رنگ بدلنے کا فیصلہ کر لیا تھا جو اس نے پہلے ہی سوچا ہوا تھا۔ یہ میں نے پیج آگے کر دی کیونکہ وہی بات دوبارہ رپیٹ ہو رہی تھی۔
کیوں، کیا کرنے والی ہو تم؟ ثنا نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہم تم کو دکھاتے ہیں کہ ابھی، ایمان یہ کہتی ہوئی وہاں سے اٹھ کر حارث کے پاس چلی جاتی ہے۔ او بد دماغ لڑکی، تم ادھر کیا کر رہی ہو؟ حارث نے اسے دیکھتے ہی سوال کیا۔ ایمان نے پانی کا جگ اٹھا کر سارا پانی اس کے اوپر گرا دیا۔ یہ سب اتنی جلدی میں ہوا کہ خود ایمان کو بھی نہیں پتہ چلا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی! حارث اپنے کپڑوں کو صاف کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا، ہم نے پانی گرایا تو بدتمیزی، اور تم نے جو ہمیں کمرے میں بند کر دیا وہ کیا تھا؟ ایمان نے اپنی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے گوری دے کر دیکھا تھا۔ اچھا کیا تھا جو تو بھی کیا تھا، ہو ہی تم اسی قابل۔ حارث اس پر چلا رہا تھا۔ تو پھر تمہارے ساتھ ہم نے کیا وہ بھی بہت اچھا کیا، تم بھی اسی قابل ہو، ایمان نے اطمینان سے جواب دیا۔ تمہیں تو میں دیکھ لوں گا، بدتمیز لڑکی! حارث اسے وارن کرتے ہوئے وہاں سے نکل گیا تھا۔ ہاں ہاں، دیکھ لینا، پھر بدلے میں ہم بھی دیکھ لیں گے تمہیں، سڑو! ایمان نے وہیں کھڑے کھڑے ہانک لگائی۔ باقی سب تو چپ کر کے یہ تماشا ہی دیکھتے رہ گئے۔ آج تک حارث کے ساتھ کسی نے ایسا نہیں کیا تھا جو ان 2 دن کی آئی ہوئی لڑکی نے کر دیا تھا۔ چلو ایمان ادھر سے! اب ثنا اس کو کھینچتی ہوئی ادھر سے لے گئی۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، بددماغ لڑکی! حارث تو کلاس میں بیٹھا بھی اسی کو سوچ کر غصہ کر رہا تھا۔ ہم سے پنگا لیتا ہے، ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں۔ ایمان اب ثنا سے بات کر رہی تھی، جو اس کی اس ہمت پر حیران بیٹھی تھی۔ یار، میں نے سنا ہے گاؤں کے لوگ بہت بہادر ہوتے ہیں، آج دیکھ بھی لیا۔ ثنا ابھی تک حیرت سے انہیں نہیں نکل پا رہی۔ ارے یہ تو کچھ بھی نہیں، اب آگے آگے دیکھو ہم کریں گے کیا؟ ایمان نے اس کو مسکرا کر دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، دیکھ لیں گے۔ ثنا نے بھی ہنسنے لگی۔ تو آج تو ہم کو بہت ہی لیٹ ہو گئی ہے، نوری بھی کھانا بھی نہیں بنا سکتی ٹائم سے زیادہ، سارا دن بس ٹی وی اور رات کو بھی وہی ڈرامے، ہمیں بھی لیٹ کروا دی اس نے۔ ایمان اپنے منہ میں بڑبڑاتی جا رہی تھی جب اس کا پاؤں کس دھاگے سے لگا اور وہ ادھر ہی پھنس گیا۔ ایمان کو کچھ ہوش ہی نہیں رہا، وہ وہاں سے اوندے منہ گر پڑی۔ ہائے اماں! ایمان کو کافی چوٹ لگ گئی تھی، اس لیے وہ اب اس طرح سے آؤ کر رہی تھی۔ جب تالی بجاتا حارث سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ہاں بددماغ لڑکی، کیسا لگا یہ؟ حارث اس کو طنزیہ نظر ڈال کر پوچھنے لگا۔ اچھا تو یہ تم نے کیا ہے؟ ایمان اب آہستہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، لیکن درد ابھی بھی ہو رہا تھا۔ ہاں میں نے کیا ہے، بہت مزہ بھی آ رہا ہے تمہیں ایسے دیکھ کر، حارث نے اطمینان سے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں مسکرا لو، پھر ہم بھی تمہارے ایسی حالت کر کے مسکرائیں گے۔ ایمان نے اسے مسکراتے ہوئے دیکھا تو کہا۔ اچھا کیا کر لو گی تم؟ میں کوئی تم سے ڈرنے والا نہیں ہوں، اپنی دھمکی اپنے پاس رکھو، حارث نے ایک طرف اس کی طرف انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے کہا اور نکل گیا۔ تم سے تو میں ابھی یہ حساب پورا کر لیتی ہوں، زیادہ دیر کیوں کرنی؟ ایمان نے دل میں سوچا اور اپنے بیگ میں ہاتھ ڈال کر کلر نکالا جو اس نے کل واپسی پر اپنے دوپٹے کو کرنے کے لیے لیا تھا، لیکن اسے یاد نہیں رہا نکالنا کو، اس لیے اب وہ اسے یاد آیا تو اس نے نکال لیا۔ حارث اس کے پیچھے سے آواز دی۔ ہاں کیا مسئلہ ہے؟ اب معافی مانگنی ہے؟ چلو معاف کیا تمہیں میں نے۔ حارث مڑتے ہی شروع ہو گیا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ مکمل کلر میں بھیگ چکا تھا۔ اس نے کریم کلر کی شرٹ پہنی ہوئی تھی جو اب ریڈ اور بلیو کلر میں تبدیل ہو چکی تھی۔ ایمان کی تو ہنسی نہیں رک رہی تھی اور حارث کبھی اپنی شرٹ کو دیکھتا اور کبھی ایمان کو۔ تم بددماغ لڑکی، تمہیں تو میں آج چھوڑوں گا نہیں! اب ایمان آگے اور حارث اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ پوری یونین ان دونوں کا تماشا دیکھ رہی تھی اور سب اس کی کلر فل شرٹ کو دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ ایمان نے تو اپنی پوری سپیڈ رکھی دوڑنے کی، آخر اپنی کلاس میں پہنچ گئی۔ یہ کیا ہے ایمان شاہ، آپ بھاگ کیوں رہی ہیں؟ سر نے اسے بھاگ کے آتے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ پیچھے سے کلر سے بھرا حارث بھی پہنچ گیا تھا، لیکن سر کو روم میں دیکھ کر پیچھے مڑ گیا، لیکن سر نے اسے دیکھ لیا تھا اور اس کو دیکھ کر سر کی بھی ہنسی نکل گئی۔ ایمان شاہ، آپ نے حارث پر کلر پھینکا ہے؟ سر نے ہنسی دباتے ہوئے پوچھا۔ ایمان ابھی کچھ بولنے ہی والی تھی کہ پیریڈ کی بیل بج گئی اور سر خاموشی سے نکل گئے۔ یار آج پھر تم نے کوئی شرارت کی ہے؟ حارث کے ساتھ ثنا نے اسے حیرت سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں اس نے ہم کو اگرا دیا تھا تو ہم نے اس پر کلر پھینک دیا، ایمان نے اطمینان سے جواب دیا۔
پوری کلاس بھی اس کی بات سن کر ہنسنے لگی۔ حارث سے اب اس طرح کی رنگ برنگی شرٹ میں وہاں نہیں بیٹھا جاتا تھا، اس لیے وہ واپس ہاسٹل آ گیا۔ غصے سے لال پیلا ہوتا اب وہ ایمان کو سبق سکھانے کی پلاننگ کرنے لگا۔ ارے وہ دیکھو، حارث ہماری کلاس کی طرف آ رہا ہے، ضرور ایمان کی طرف خاطر مدارت کرنے آ رہا ہوگا۔ ریحان اور ثنا ٹائم سے ہی پوری یونی پہنچ جاتے تھے، اس لیے ابھی وہ صرف دو ہی آیا تھا۔ جب حارث کو ادھر آتے دیکھا تو ثنا اور ریحان آپس میں باتیں کرنے لگے۔ لیکن ایمان تو ابھی آئی ہی نہیں، ثنا نے پریشانی سے کہا۔ تو پھر مجھے کیا پتا کہ وہ کیا کرنے آ رہا ہے، ریحان نے دب کر پوچھا۔ کیسے ہو ریحان؟ حارث نے آتے ہی پوچھا۔ ٹھیک ہوں، ریحان نے جھجکتے ہوئے کہا۔ ڈر کیوں رہے ہو؟ میں تمہیں کھانے نہیں لگا؟ حارث نے اسے جھجکتے دیکھا تو کہنے لگا، آج تو ایمان کے لیے آیا ہوں میں، ویسے کدھر بیٹھی ہے وہ؟ حارث نے روم کی طرف دیکھتے ہوئے ریحان سے پوچھا۔ ریحان کی تو ویسے حارث کو دیکھ کر ہی بولتی بند ہو جاتی تھی، تو بھلا اب وہ اسے اس کی جگہ نہ بتایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا تو یہ سیٹ ہے اس بددماغ لڑکی کی، حارث نے چمکتے ہوئے کہا اور پھر اپنے کام پر لگ گیا۔ اب اگر تم دونوں میں سے کسی نے بھی اسے یہ بتایا کہ تو میں پھر تم دونوں کے ساتھ کیا کروں گا، یہ سوچا بھی نہیں ہوگا تم دونوں نے۔ حارث نے انہیں انگلی سے وارن کرتے ہوئے کہا۔ دونوں چپ کر کے کھڑے تھے۔ اپنی عزت انسان کے اپنے ہاتھوں میں ہوتی ہے، یہ سوچ کر وہ دونوں اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے۔ اور ہاں ثنا، یہ بدتمیزی تمہاری ذمہ داری ہے کہ ادھر کوئی اور لڑکی نہیں بیٹھنی چاہیے، حارث نے ثنا کو کہا اور نکل گیا۔ اب جب تک ایمان نہیں آئی ثنا اس جگہ سے نہیں ہلی کہ کوئی اور نہ بیٹھ جائے۔ ایمان آتے ہی اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب سر نے اس سے سوال پوچھا اور وہ جواب دینے کے لیے کھڑی ہونے لگی تو اس سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی چیز کے ساتھ وہ چپٹی ہوئی ہے۔ سر نے بار بار اسے کھڑا ہونے کو کہا لیکن وہ یوں ہی ہوئی۔ آخر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ سر کو لگا کہ کوئی کار کا پرابلم ہوگا اس لیے دکھی ہے، انہوں نے کہہ دیا بیٹھی رہو، یہی ضرورت اٹھنے کی۔ سر روم سے چلے گیا۔ وہ خود کو اپنی سیٹ سے چھڑوانے کی کوشش کرتی رہی لیکن چھوڑا نہیں جا سکی۔ آخر اونچا اونچا رونے لگی۔ پوری کلاس اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کیا ہوا؟ سب اس کے پاس آئے گئے۔ آخر ثنا نے سب کو حارث کی شرارت کے بارے میں بتا دیا کہ اس نے الفی لگائی ہے چیز کے اوپر اور ہمیں دھمکا کے گیا ہے۔ آخر سب نے مل کر اسے ایسے اوپر کیا۔ کپڑے اس کے پھٹ چکے تھے لیکن کسی طرح وہ چھیر سے آزاد ہو گئی۔ ایک لڑکی نے اپنا عبایا اسے دے دیا اور اس نے وہ پہن لیا، لیکن اب وہ حارث کو بھی نہیں چھوڑنے والی تھی۔ وہ ادھر سے بھاگی تھی کہ حارث کی کلاس میں گیا، وہ ادھر نہیں تھا۔ اس نے کینٹین پر دیکھا، وہ ادھر بھی نہیں تھا۔ اچانک اس کی نظر حارث پر پڑی جو کار پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ اس نے اس کی طرف قدم بڑھا دیا۔ حارث کال بند کر کے واپس آ رہا تھا۔ جب ایمان اس کے سامنے آ گیا اور اس نے اس کی شرٹ سے پکڑ کر زور سے اس کی شرٹ پھاڑ دی۔ حارث اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جب شرٹ پھٹ گئی تو وہ حیرت سے ایمان کو دیکھ رہا تھا جو غصے میں بھری ہوئی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ حارث چلانے لگا۔ ابھی تو کچھ بھی نہیں کیا، دیکھو کیا کرنے کے دکھاتی ہوں، ایمان نے کہا اور اس کے گلے سے چمٹ گئی۔ بچاؤ بچاؤ، یہ میری عزت لوٹ رہا ہے۔ حارث تو اس کی یہ حرکت دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا، اس کو خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن وہ زیادہ چمٹ رہی تھی۔ پوری یونی ایمان کی آواز سن کر ادھر ہی اکٹھی ہو گئی۔ جب ایمان نے دیکھا کہ اب تماشا بن چکا ہے تو وہ پیچھے ہٹ کر بیٹھ کر رونے لگ گئی۔ کسی نے جا کر پرنسپل کو بھی بتا دیا، وہ بھی ادھر ہی آ گیا۔ پوری یونی حارث کو عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ سر کے آتے ہی وہ سر کے پاس دوڑتا ہوا آ گیا۔ سر، یہ لڑکی جھوٹ بولتی ہے، آپ تو مجھے جانتے ہیں میں ایسا نہیں ہوں۔ سر نے بھی اسے غصے سے دیکھا اور اپنے آفس چلے گئے۔ لڑکے اور لڑکیوں کو بھی ادھر ادھر بکھیر کے گئے کہ یہ کیا چہم گوئیاں کر رہے تھے۔ ایمان کو ثنا اپنے ساتھ کلاس میں لے گئی۔ پرنسپل اسے نکال دیتے یونی سے، لیکن ملک عاصم اس کے بہت اچھے دوست تھے اور اس لیے انہوں نے سر کو بہت مشکل سے اپنے بھائی کی بے گناہی کا یقین دلایا تھا۔ 2 دن میں یونی میں سب کچھ نارمل ہو گیا تھا۔ سب کو حارث کے کردار پر یقین تھا۔ ایمان بھی یونی آ رہی تھی۔ حارث نے اسے بعد نہیں بلایا کیونکہ وہ بہت آگے کی سوچ رہا تھا۔ صبح ہاسٹل سے نکلتے ہی ایمان کو محسوس ہوا جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا پر کوئی نظر نہیں آیا۔
शायद हमारा वहम होगा, ईवान ने सोचा और आगे बढ़ गई। थोड़ी आगे जाकर एक गाड़ी उसके सामने आकर रुकती है। दो आदमी निकलते हैं जो शक्ल सूरत से बहुत ही खतरनाक लग रहे थे। ईवान ने अपने कदम पीछे करने शुरू कर दिए। इन आदमियों में से एक ने उसको आगे बढ़कर जबरदस्ती पकड़ के उसके मुंह पर रुमाल रख दिया। ईवान इधर ही उन आदमी की बाहों में झूल गई। दूसरे आदमी ने आकर ईमान को उठाया और गाड़ी में डाल दिया। आपका काम हो गया मलिक साहब। गाड़ी में बैठे ही में से एक आदमी ने किसी को फ़ोन करके बताया, हम इसको इसी होटल में लेकर जा रहे हैं जो आपने बड़े भाई के जान पहचान वाले हैं। ये आप फिक्र ना करें, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। इस आदमी ने अगले बंदे की बात का जवाब दिया और ठीक है कह कॉल बंद कर दी। थोड़ी देर बाद वो एक होटल के सामने रुक चुके थे। होटल के मालिक से पहले ही बात हो चुकी थी। इस आदमी ने ईवान को उठाकर होटल के रूम में एक बेड पर जाकर लिटा दिया और बाहर से दरवाज़ा बंद करके खुद चला गया। थोड़ी देर बाद जब ईमान को होश आया तो वो रूम में अकेली नहीं थी। हारस एक चेयर पर बैठा कर उसके होश में आने का इंतज़ार कर रहा था। ईमान हक्की बक्की इधर उधर देख रही थी। हाँ, होश आ गया तुम्हें? मैं कब से तुम्हारे होश में आने का इंतज़ार कर रहा था, जाने मन। हारस ने उसके करीब बैठते हुए उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा। ईमान वहाँ से हटकर थोड़ी आगे हो गई। ये क्या कर रहे हो तुम हारिस? तुम हमें यहाँ क्यों लेकर आए हो? ईमान अब साथ रो भी रही थी। हारिस ने उसका हाथ पकड़कर उसे खुद से करीब कर लिया। छोड़ो हमें। ईमान छुड़ाने की कोशिश करती हुई साथ साथ चला भी रही थी, लेकिन कोई भी उसको सुनने वाला नहीं था। वहाँ क्यों छोड़ दूँ वहाँ क्यों छोड़ दूँ मैं तुम्हें? खुद ही तो तुम्हें शौक है मुझसे चिपकने का। मैं तो इस दिन हैरान हो गया कि तुम इतनी बेचैन हो मुझे गले से लगाने के लिए। हारिस ने तंजिया हंसी और उसे ज़ोर से सीधा करके बेड पर लेटा दिया और खुद अपनी शर्ट के बटन उतारने लगा। ये क्या कर रहे हो तुम हारिस? प्लीज़ हमें जाने दो। ईमान उठकर उसके सामने आकर हाथ जोड़ने खड़ी थी। मैं तुम्हें जाने ही दूंगा, पर पहले वो इल्ज़ाम तो सच कर दूं कि मैं तुम्हारी इज्जत लूट रहा था। हारिस ने उसे बालों से पकड़कर दोबारा बेड पर जोर से धक्का दे दिया और अब उसके करीब आ चुका था। उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया था। तुम्हें खुदा का वास्ता है हारिस, हमारे साथ ये नहीं करो। तुम जो कहोगे हम करेंगे। हमें जाने दो। ईमान उसके सामने रो रो कर फरियाद कर रही थी। हारिस अब पीछे हो गया था। क्या करोगी अब तुम? मेरी इज्जत तो खराब कर दी है तुमने। हारिस चेयर पर बैठते हुए अफसोस से कहने लगा, हम तुमसे सबसे सामने माफ़ी मांग लेगा। ईमान उठकर उसके कदमों में बैठ गई थी। हाँ, ताकि फिर तुम्हारी इज्जत खराब हो जाए। हारिस ने आस्था से दुखी हंसी। हमें कोई परवाह नहीं, हम माफ़ी मांगेंगे सबके सामने। ईमान को अब भी इससे डर लग रहा था, इसलिए इसी तरह उससे बचने के तरीके ढूंढ रही थी। तभी वो माफ़ी मांगने का कह रही थी। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुमसे माफ़ी मंगवाने की। तुम जैसी फजूल लड़की की वजह से मैं पहले ही बहुत डिस्टर्ब हो चुका हूँ। हारिस को अब अचानक उसे दोबारा गुस्सा आ गया था। उसने ईमान को बालों से पकड़ लिया था। तुम क्या समझती हो मैं तुम्हारी तरह का घटिया इंसान हूँ जो तुमसे बदला लेने के लिए इस हद तक गिर जाऊँगा? मैं तुम्हें बस ये जताना चाहता हूँ कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ। चाहूँगा तो अभी तुम्हारी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दूँ। तुम मेरे रहमो करम पर हो, लेकिन मैं फिर भी ऐसा नहीं करूँगा। बस आइंदा मेरे सामने कभी ना आना तुम, वरना वो ये हकीकत मैं कर दूंगा जिसका आज ट्रेलर दिखाया है। हारिस ने उसे बालों से छोड़कर जोर से नीचे धक्का दिया और उठ खड़ा हुआ। अब अपनी हालत को दुरुस्त कर लो, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें हॉस्टल छोड़ दूंगा। ईमान दर्द और तकलीफ से तड़प रही थी। इसके बावजूद भी वो जल्दी से उठ खड़ी हुई और अपना दुपट्टा सही से अपने सर पर कर लिया और हारिस के पीछे चल पड़ी। हारिस ने उसे हॉस्टल छोड़ दिया था। ईमान, बिनी आप इतनी जल्दी आ गई, आज खैर तो है ना? नूरी ने ईमान को आते देखा तो पूछने लगी। हाँ खैर ही है, बस हमारा दिल नहीं लग रहा था तो हम आगे। ईमान कहती हुई अपने कमरे में चली गई। कुछ देर लगी उसको अपनी इस तकलीफ से निकलने में। वो ये सोच कर तरफ उठी थी कि अगर वो इज्जत खराब कर देता तो हम क्या करते? अम्मा को तो हमें जिंदा दफन कर देती। इसी सोच में उसे नींद आ गई। ईमान पूरे हफ्ते बाद आज आई थी। नूरी को इसने कह दिया था कि यूनी बंद है हफ्ते के लिए, तो हम गांव चलते हैं। फिर नूरी ने खुश होते हुए कहा, कोई ज़रूरत नहीं है गांव जाने की, और ख़बरदार जो तुमने वहाँ किसी को बताया कि हम यूनिवर्सिटी नहीं जा रहे। ईमान ने उसे सख्ती से कहा था। जी बिनी भाई जी, मैं तो वैसे ही कह रही थी। नूरी को इससे डर भी लग रहा था, इसलिए चुप कर गई। ईमान, यार तुम किधर थी पूरा हफ्ता? तुम नहीं आई? सना ने आते ही गिला शुरू कर दिया। हाँ बस हम गाँव के गए हुए थे इसलिए नहीं आया।
ایمان نے بات کو ٹالا، کلاس میں بھی وہ چپ کر کے بیٹھی رہی۔ چلو اب کینٹین پہ چلتے ہیں، ثنا نے فری ٹائم میں اسے کہا۔ ادھر تو حارث بھی ہوگا اور اس نے تو ہمیں اپنے سامنے آنے سے روکا ہے۔ اس نے دل میں سوچا اور پھر فوراً سے کہہ دیا کہ نہیں، ہمیں نہیں جائیں گے، تم ہماری چیز ادھر ہی لے آؤ۔ ایمان نے ثنا کو پیسے پکڑاتے ہوئے کہا۔ تم کیوں نہیں آؤ گی؟ ثنا حیرانگی سے پوچھ رہی تھی۔ بس ہمارا موڈ نہیں ہے جانے کا، ایمان نے دل ہی دل میں حارث کو نفرت سے سوچتے ہوئے کہا۔ اچھا چلو، میں ادھر ہی لے آتی ہوں چیز تمہاری، ثنا کہتے ہوئے نکل گئی اور پیچھے سے ایمان حارث کو سوچ سوچ کر اس پر غصہ کر رہی تھی کہ ساری آزادی چھین لی اس نے ہماری۔ شکر ہے وہ سامنے نہیں آئی، ورنہ مجھے تو اس کو دیکھ کر میرا خون کھولنے لگتا ہے، بددماغ لڑکی۔ حارث نے ثنا کو اکیلے ہی کینٹین میں دیکھا تو شکر ادا کیا، کیونکہ وہ آج صبح اسے آتے ہوئے دیکھ چکا تھا۔ جتنے دن وہ نہیں آئی وہ سکون میں رہا، لیکن آج ہی صبح اسے دیکھ کر اس کا خون کھولنے لگا تھا۔ اتنے میں فائرنگ کی آواز آئی، کچھ ڈاکو یونین میں داخل ہو چکے تھے۔ ایک ڈاکو نے مائک میں کہہ دیا تھا کہ پوری یونیورسٹی ادھر اکٹھی ہو جائے، ورنہ ہم ایک ایک کو کمرے میں آ کر ماریں گے۔ پوری یونیورسٹی باہر اکٹھی ہو چکی تھی، ایمان کو بھی ثنا باہر لے کر آ گئی تھی۔ پوری یونی سہم گئی تھی۔ جو کچھ بھی ہے نکال کر ہمارے سامنے رکھ دو۔ سب کے پاس جو پیسے یا موبائل تھے سب نے نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ ڈاکو نے جان بوجھ کر دوبارہ فائرنگ کرنا شروع کر دی۔ اسٹوڈنٹ کافی زخمی ہو چکے تھے۔ اب حارث بالکل ان کے نشانے پر تھا۔ گولی اب بندوق سے نکل چکی تھی۔ اتنے میں ملک قاسم حارث کے سامنے آ چکا تھا۔ گولی ملک قاسم و بلال کو لگ چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ نیچے گرتے دو اور گولیاں ان کو اور لگ چکی تھی۔ ڈاکوؤں کا کام ہو چکا تھا۔ حارث نہ صحیح قاسم سے ہی اب وہ بھاگ چکے تھے۔ بھائی صاحب، حارث نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا تھا۔ بھائی صاحب، یہ کیا ہو گیا؟ پلیز آنکھیں کھولو۔ آصف ابھی تک زندہ تھا، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، میں آپ کو ہسپتال لے کر چلتا ہوں۔ حارث ان کو اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا جب آصف نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں میرے بچے، اب میں نہیں بچوں گا، تم بس مجھ سے ایک وعدہ کرو۔ آصف نے اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے کہا۔ جی بھائی صاحب بتائیں، میں آپ کے وعدے کو پورا کرنے کے لیے اپنی جان بھی دے دوں گا، حارث نے روتے ہوئے کہا۔ یہ حملہ تم پر ہوا تھا جو شاہ نے کروایا تھا، لیکن مجھے کسی نے فون کر کے بتا دیا تھا، اس لیے میں آ گیا بیچ میں، آصف نے اپنی اٹکی ہوئی سانس کے ساتھ کہا۔ بھائی صاحب میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، حارث نے ان سے وعدہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، میں چاہتا ہوں اب خواہ خرابہ نہ ہو، بس یہ دشمنی ادھر ہی ختم ہو جائے، مزید آگے نہیں بڑھے۔ آصف نے اپنی بات ابھی مکمل نہیں کی تھی جب اس کی سانس نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ بھائی صاحب، حارث عاصم کو بلا رہا تھا، اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ اٹھے بھائی، ساری یونی وہیں اکٹھی ہو چکی تھی۔ میر اور رجب نے آگے بڑھ کر حارث کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ صبر کرو حارث، تمہارے بھائی اب نہیں رہے، میر نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میرا بھائی مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ حارث نے زور زور سے رونا شروع کر دیا تھا۔ پولیس کو اطلاع مل چکی تھی، ایمبولینس کو بھی بلا لیا گیا تھا۔ سب حارث کو حوصلہ دے رہے تھے۔ حارث کو اپنی ہوش کھوتے محسوس ہو رہی تھی۔ آصف نے اسے اپنے بچوں کی طرح پالا تھا، آج تک اس کی ہر خواہش پوری کی تھی۔ وہ اس کا سب بڑا بھائی نہیں، باپ بھی تھا۔ ملک خاندان کو انفارم کر دیا گیا تھا، کچھ لوگ آ کر ڈیڈ باڈی کو لے گئے تھے۔ ایک قیامت مچی ہوئی تھی گھر میں، زمین سکتے میں آئی ہوئی تھی۔ ابھی اس کی عمر ہی کتنی تھی، چھوٹی سی عمر میں وہ شادی کر کے آصف کی زندگی میں آ گئی تھی۔ پھر آصف نے اس سے جتا دیا تھا کہ حارث اس کا بیٹا ہے، اس لیے وہ بھی اسے اپنے بچوں کی طرح سمجھے۔ زمین نے ہمیشہ آصف کی بات مانی اور اپنے بچوں سے بھی بڑھ کر حارث کو سمجھا، اور آج آصف اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا گیا۔ بوا بھی ہوش میں نہیں تھی، تھوڑی دیر بعد ہوش میں آتی آصف چلاتی پھر بے ہوش ہو جاتی۔ پوری ملک برادری سوگ میں تھی۔ چند گھنٹوں بعد آصف کا جنازہ پڑھا کر اس کی تدفین کر دی گئی تھی۔ حارث نے تدفین کے بعد گھر آتے ہی رونا شروع کر دیا۔ کبھی اپنی بھابھی کو دیکھتا، کبھی اپنے بھتیجوں کو، تو دیکھ کر طرف اٹھتا۔ کسی طرح سب نے حوصلہ دیا، اسے کھانا کھلانے کی کوشش کی، پر ایک والا بھی اندر نہیں گیا۔ وہ قیامت کی رات بھی اسی طرح گزر گئی۔ دوسرے دن ملک قاسم بلال کی جگہ پگڑی پہنا کر بٹھا دیا گیا تھا۔ ہمیں شاہ سے بدلہ لینا ہے، پورے ملک برادری کی ایک ہی رٹ تھی۔ بھائی صاحب چاہتے تھے کہ اب مزید خون خرابہ نہ ہو، اس لیے مجھے کسی سے بدلہ نہیں لینا، حارث نے دکھی لہجے میں کہا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم دیور جی؟ میرا شوہر کیا اتنا بے مول تھا کہ اسے ختم کرنے والوں کو ہم آزاد چھوڑ دیں؟ زمین جو سکتے میں تھی۔ حارث کا یہ فیصلہ سن کر ڈیرے پہ آ گئی
بھابھی یہ بھائی کی آخری خواہش تھی کہ وہ خون خرابہ نہیں چاہتے تھے۔ حارث نے اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، ہم کسی بات کو بھی نہیں مانتے، اب فیصلہ پنچایت کرے گی۔ ملک برادری نے اب یہ ڈیمانڈ کر دی تھی۔ پنچایت میں دونوں برادری کو بلایا گیا تھا۔ حارث نے اپنے بھائی کی آخری خواہش بتا دی تھی، ٹھیک ہے تمہارا بھائی خون خرابہ نہیں چاہتا تھا، لیکن اس نے بدلہ لینے سے تو نہیں روکا تھا نا۔ بدلہ اور بھی بہت سے طریقوں سے لیا جا سکتا ہے۔ ملک برادری کے ایک آدمی نے اٹھ کر اپنا نظریہ پیش کیا، کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ پنچایت کے بزرگ نے کہا، ہم چاہتے ہیں کہ شاہ اپنی بھتیجی کی شادی حارث سے کر دے، اسی طرح خون بہا کا ہو جائے گا۔ اس بار بوا بولی تھی، نہیں ہم یہ ہرگز نہیں ہونے دیں گے۔ خانم بیگم بھڑک اٹھی، لیکن ہم یہ کر کے رہیں گے۔ بوا اور خانم بیگم اب میدان میں اتر آئی تھی۔ آخر بہت سوچ بچار کے بعد پنچایت اس فیصلے پر پہنچی کہ رشتہ داری ہو جانی چاہیے، ورنہ پھر یہ سالوں سے چلتی ہوئی دشمنی کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ ہاں ہمیں آپ کا یہ فیصلہ منظور ہے۔ ملک برادری اس بات کو ماننے کی حامی بھر لیتی ہے۔ کیوں خانم بیگم، اب پھر ایک دفعہ ریت دہرائی جائے گی؟ تمہاری برادری نے مجھے بھی اسی سے رسموں کے بیچ چڑھایا تھا اور مجھے مار پیٹ کے گھر بھیج دیا گیا تھا۔ نہ میں آگے کی رہی نہ پیچھے کی، ساری عمر درگو ہو گئی میری، تو اب یہ باری تمہاری پوتی کی ہے، وہ بھی ایسے ہی تڑپے گی۔ بوا نے حقارانہ مسکراہٹ سے خانم بیگم کو جتایا، لیکن اس بار وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ پنچایت کا فیصلہ تھا۔ بینی جی منشی ہمیں لینے آیا ہے، نوری نے آ کر ایمان کو پیغام دیا۔ کیوں لینے آیا ہے؟ ایمان نے بیڈ سے اٹھ کر آنٹی سے پوچھا۔ اماں جی نے کہا ہے کہ آپ ہر حال میں آج گھر آ جائیں۔ منشی بھی اب کمرے میں آ چکا تھا، لیکن ہمیں تو ابھی فارغ نہیں ہے، ہم کیسے آ سکتے ہیں؟ ایمان نے اپنے سر پر دوپٹے کو سیٹ کرتے ہوئے کہا۔ بینی جی اماں کا حکم ہے، ہمیں آپ کو لیے بنا یہاں سے نہیں جائیں گے۔ منشی نے ادب سے سر جھکائے کہا، ٹھیک ہے ہم تیار ہو کر آتا ہے، تم ہمارا باہر انتظار کرو۔ ایمان نے منشی کو کہا اور خود جانے کی تیاری کرنے لگی۔ ایمان تیار ہو کر آ گئی تھی، اب وہ گھر کے لیے نکل چکے تھے۔ یہ کس کی شادی ہو رہی ہے؟ ادھر اتنے مہمان کیوں آئے ہوئے ہیں؟ ایمان نے گھر آتے ہی اماں سے گلے لگ کر ملتے ہوئے کہا، تمہاری شادی ہو رہی ہے؟ اماں نے اسپاٹ چہرے سے اسے بتایا۔ کیا ہماری شادی؟ آپ مذاق کر رہی ہیں نا؟ ایمان نے کہکا لگا کر اماں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ دیکھ ایمان، یہ کوئی مذاق کا ٹائم نہیں ہے، ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ اماں کا لہجہ سخت تھا، وہ نرم نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ لیکن اماں، ہماری شادی کس سے کر رہی ہو آپ؟ اور اسے اچانک ایمان کو یقین نہیں آ رہا تھا ابھی بھی، اس لیے بے یقینی میں ہی کہہ رہی تھی، ملک حارث بلال سے۔ اماں نے گویا ایمان پر بم پھوڑا تھا، لیکن یہ وہی ملک حارث بلال ہے جس کا بھائی یونیورسٹی میں مارا گیا تھا۔ ایمان ویسے تو کسی کو بھی نہیں جانتی تھی، لیکن یونی میں اس نے یہ سنا تھا کہ کسی شاہ نے عاصم کو قتل کروایا، اس لیے اب ایمان کو گتھی سلجھانے میں دیر نہیں لگی تھی کہ اس بار رسموں کے بیچ چڑھنے کی باری اس کی تھی۔ ہاں وہی حارث، اماں نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ اماں ہم پر اتنا ظلم کیوں کر رہی ہو؟ ہم مر جائیں گے پر اس سے شادی نہیں کریں گے۔ ایمان اب اماں کے قدموں میں گر گئی تھی۔ نہیں، تجھے مرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، فیصلہ اب ہو چکا ہے، آج شام کو تیرا نکاح حارث کے ساتھ پڑھا دیا جائے گا اور ہم اب تم سے کوئی بحث نہیں کرنا چاہتے۔ زرینہ معافی۔ اب اماں نے اپنی دونوں ملازموں کو آواز دی، جی اماں بھی۔ کچھ ہی سیکنڈ میں وہ ہاتھ جوڑے ان کے سامنے کھڑی تھی۔ ایمان، بینی کو کمرے میں لے جاؤ اور ان پر نظر رکھنا کہ یہ کچھ کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اماں نے ایمان کا ہاتھ اس کے ہاتھوں میں پکڑاتے ہوئے حکم دیا۔ جی اماں جی، ان دونوں نے اکٹھا کہا۔ ایمان تو اب اپنے ہوش میں ہی نہیں رہی تھی، اس وقت کی سی حالت میں بس وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ رسم بہت پرانی ہے، یہاں ایسے ہی کتنی لڑکیاں بیچ چڑھی ہوں، ابھی کچھ دن بعد ہی مار کھا کر واپس آ گئی اور ساری زندگی اپنے میکے میں کسی اور کے نام کا توپ پہن کر گزار دی۔ ہمیں نہیں کرنی شادی اماں۔ اماں نے اپنا ہاتھ چھڑا کر اماں کے سینے سے لگتے ہوئے کہا، اماں ہم پر یہ ظلم نہیں کرو۔ ایمان روتی ہوئی وہیں اماں کے قدموں میں بیٹھ گئی، لیکن اس بار اماں اپنے آنسوؤں کو دل میں چھپا کر سخت جان بن گئی تھی۔ ایمان اٹھ جاؤ، یہ ڈرامہ بند کرو، ہمیں اور بھی بہت سے کام ہیں۔ اماں نے اسے خود سے دھکا دے کر پیچھے کرتے ہوئے کہا اور بائک چلی گئی۔ زرینہ اور معافی اس کو زبردستی اس کے روم میں لے گئیں اور لال رنگ کا جوڑا اس کے سامنے رکھ دیا اور کہ اماں جی کا حکم ہے، آپ اس کو پہن لو۔
ایمان نے روتی آنکھوں سے اسے جوڑے کو اٹھا کر دیکھا۔ کتنے خواب تھے اس کے اپنی شادی کو لے کر۔ مہندی پہ پیلے رنگ کا جوڑا پہنوں گی، پھر شہر والوں کی طرح اپنی فوٹو بنواؤں گی، پھر جب دلہن بنوں گی تو فوٹو بنواؤں گی، ثنا کو بھی اپنی شادی پر بلاؤں گی، اسے بھی تو پتہ چلے کہ ہم کتنے بڑے خاندان سے ہیں، ہمارا گھر کتنا بڑا ہے اور خوبصورت ہے۔ ایمان نے سوچ کو اونچا اونچا رونا شروع کر دیا۔ اماں کو معافی بلا کر لے آئی تھی۔ اس بار تو آتے ہی اماں نے اس کو ایک زوردار تھپڑ جڑ دیا تھا۔ ہم نے کہا نا، ہم جو کہہ رہے ہیں وہ کرو تو اماں نے اس کو سختی سے وارن کرتے ہوئے کہا۔ ایمان تو اپنے چہرے پر پڑے تھپڑ کو ہی نہیں بھول پا رہی تھی۔ ابھی بھی اس کا ہاتھ اپنے چہرے پر تھا۔ اماں، تم نے ہم پر ہاتھ اٹھایا؟ اپنی لاڈوں پہ ایمان بے یقینی سے اماں کو دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے پر کوئی تعصب نہیں تھا۔ ہاں، ہم تمہیں اس سے بھی بڑی سزا دیں گے اگر تم نے ہماری بات مان کر یہ جوڑا نہ پہنا تو، اماں نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ اور تم لوگ خود ہی اس کا جوڑا بدل دو اور تھوڑی بہت لالی پاؤڈر بھی کر دو اس کا، اماں نے ان دونوں کو کہا اور خود جو سر جھکائے کھڑی تھی۔ جی اماں جی، ہم کر دیں گے اس کو تیار۔ اماں کے جاتے ہی مافیا زرینہ نے زبردستی ایمان کا جوڑا بدل دیا تھا اور ساتھ میں میک اپ بھی کر دیا تھا۔ ایمان آنسو بہاتی رہی لیکن کسی نے بھی اس کی ایک نہ سنی۔ فلک آسم کو مرے ہوئے 6 ماہ ہو چکے تھے۔ حارث نے یونیورسٹی چھوڑ دی تھی۔ پرنسپل ابھی آئے بھی تھے اس کو لینے، لیکن اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اب میرا دل نہیں کرتا پڑھنے کو۔ ویسے بھی اب ساری زمینوں اور بھائی کے کاروبار کی ذمہ داری مجھ پر ہے، میں یہ سب کس کے سہارے چھوڑ کے جاؤں؟ اب میں وہ حارث تو نہیں رہا جو ہر فکر سے آزاد تھا، جس کو بس پیسے سے مطلب تھا کہ ہاتھ میں آ گیا۔ یہ کبھی نہیں سوچا کہ کیسے آیا۔ حارث کی آنکھوں سے آنسو نکل رہا تھا۔ آج بھی وہ اپنے بھائی کی فوٹو کو سامنے رکھ کر اس سے باتیں کر رہا تھا۔ آج ایک لمحے بھی وہ اپنے بھائی کو نہیں بھول سکا تھا۔ بھائی، اگر آج آپ ہوتے تو مجھے ان حالات میں اپنی مرضی کے بغیر شادی نہ کرنا پڑتی، بلکہ آپ خود مجھے صحرا بناتے اور میری پسند کی دلہن گھر لے کر آتے۔ اب تو وہ لڑکی جو میرے گھر آج آ رہی ہے، میں ہمیشہ اس سے نفرت کروں گا، کیونکہ اسے دیکھ کر میرا خون کھولتا رہے گا کہ وہ آپ کے قاتلوں کی بیٹی ہے۔ حارث کے جسم میں ایک زہر کا کرنٹ سا دوڑ گیا تھا۔ حارث بیٹا، تم تیار ہو گئے؟ بوا اس کے کمرے میں بلانے آئی کھڑی تھی۔ جی بوا، میں نے کیا تیار ہونا ہے؟ اپنے دشمنوں کی بیٹی کو لینے جا رہا ہوں، کوئی اپنی نہیں ہے وہ میری جو میں تیار ہو جاؤں گا، حارث نے غصے کے انداز میں کہا۔ ہاں بیٹا، وہ ہماری دشمن کی بیٹی ہے، ہماری دشمن ہے وہ بھی، ہم ایسی سزا دیں گے کہ شاہ خاندان تڑپ جائے گا، بوا نے اپنے چہرے پر مسکرانہ مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا۔ ہاں بوا، میں نے بس نکاح کے بولنے ہیں، باقی آپ جانے اور وہ جانے۔ حارث نے اپنی بوا کی زبان بولنی شروع کر دی تھی۔ وہ اب ایک شریف اور سلجھا ہوا لڑکا نہیں رہ گیا تھا۔ اس کے بھائی کی موت نے اسے بالکل بدل دیا تھا۔ وہ سارا دن ڈیرے میں بیٹھا لوگوں کے مسئلے مسائل سنتا، جس کی سزا دینی ہوتی اس کو سزا سناتا، پھر وہ اپنا کاروبار دیکھتا۔ اب وہ ایک اصل وڈیرا بن چکا تھا جو عورت کو بس جوتی کی نوک پر رکھنا چاہتا تھا۔ شاباش بیٹا، تم نے ہمارا دل خوش کر دیا۔ بوا نے اس کو پیچھے سے تھپکی لگائی اور وہ دونوں چہرے پر مسکراہٹ سجائے ہوئے نکل گئے۔ بھائی، بارات کی تیاری ہو چکی تھی، سب بارات لے کر نکل گئے۔ نقاب پڑھوایا جا چکا تھا۔ ایمان ملک بن چکی تھی۔ رخصتی کا ٹائم ہو چکا تھا۔ اماں اب اپنی پوتی کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک آواز آئی، ڈولی اب اٹھانے کی اجازت دی جائے۔ اماں تو تڑپ اٹھی۔ اپنی بیٹی کی ڈولی کی صورت میں آج جنازہ اٹھایا جا رہا تھا، پر شاید جنازے سے بھی بدتر تھی یہاں کی حالت۔ جنازے میں تو روح پرواز ہو جاتی ہے اور انسان اپنے کیے اعمالوں کی جزا پاتا ہے، لیکن اس جنازے میں تو ایمان کو اس کی اماں اور چاچو کے اعمال کی سزا ملنے والی تھی، جو کبھی نہیں ختم ہونی تھی۔ آج سے 20 سال پہلے بھی ایک قتل ہوا تھا، جس میں حارث کی بوا کو رسموں کے بیچ چڑھا کر اماں کے بھائی کے مغل شاہ کی دلہن بنا کر لایا گیا تھا، لیکن اس دلہن کے ساتھ
सलूक जानवरों से भी बदतर किया गया जाता था। आखिर तंग आकर एक दिन बुआ वो घर छोड़कर अपने भाई के दरवाजे पर बैठ गई। फिर मुगल शाह की गैरत जागी और उसने इसको वापस लाने की भी कोशिश की, लेकिन बदले में मारा गया। फिर इंतकाम की आग भड़की और बुआ के भाई को शाह खानदान के कातिल ने कत्ल कर दिया, जो कि हारिस के वालिद थे। हारिस छोटी उम्र में ही यतीम हो गया। हारिस की माँ को अपने शौहर की वफ़ात का इतना गम लगा कि वो भी कुछ दिन में ही अपने शौहर के पास ऊपर चली गई। फिर वही गुस्सा और इंतकाम भरे फिर से जाग उठा। मलक ख़ानदान ने ज़ुहैब शाह को धोखे से बुलाकर उसे कत्ल कर दिया। किसी को भी नहीं पता चला कि किसने कत्ल किया, लेकिन आखिरी दिनों में जिस आदमी ने धोखे से ज़ुहैब शाह को बुलाकर कत्ल करवाया था, उसने अपना जुर्म मान लिया, जिसकी वजह से ज़ुहैब शाह ने अपने भाई की मौत का बदला मलक हारिस बलाल को कत्ल करवा के लेना चाहता था, लेकिन मलक कासिम को किसी ने इत्तला दे दी थी, जिसकी वजह से वो सामने आ गया। अब अगर दोबारा किसी को कत्ल किया जाता तो शाह खानदान के बेटे कल को फिर बदला लेने मैदान में उतर आते, इसीलिए ये रस्म दोबारा दोहराई गई, जो आज से 20 साल पहले दोहराई गई थी। ईमान को रोती हुई माँ ने आगे बढ़कर डोली में बैठा दिया था। आज तो वो वृद्धा चाची भी आंखें नहीं दिखा रही थी, बल्कि फूट फूट कर रो रही थी, क्योंकि वो भी नहीं चाहती थी कि ये नाजुक सी लड़की उसके साहब को बचाने की इतनी बड़ी कुर्बानी दे रही है। पूरा शाह खानदान गम में डूबा हुआ था। ज़ुहैब शाह भी बार बार अपने आंसू पोंछ रहे थे। अपने भाई को तो खोया ही था, अब उसकी बेटी को भी कुर्बान कर चुका था। किस मुंह से करूंगा मैं तेरा सामना भाई साहब। ज़ुहैब शाह फूट फूट कर रोने लगा। ईमान अब हारिस की हवेली के सामने खड़ी थी। किसी ने भी उसे पकड़कर अंदर लाने की जहमत नहीं की थी। हारिस गाड़ी से उतरते ही डेरे पर चला गया था और बुआ भी उतरकर हवेली में दाखिल हो गई थी। मुलाजिमों को सख्ती से मना कर दिया था कि ईमान से कोई तल्लुक वास्ता रखने की कोशिश भी किसी ने की तो उठाकर उसे हवेली से बाहर फेंक दिया जाएगा। काफ़ी देर तक वो ऐसे ही हवेली को तकती रही। जब बुआ बाहर निकल आई, वाह महारानी, अब क्या करने तेरे लिए खास न्योता भेजूं कि अंदर आ जाओ। ईमान ने एक नज़र इनको देखा, फिर अंदर कदम रखने लगी। ठहर जा, एक कड़कदार आवाज़ के साथ उसको बुआ ने रोक दिया। शहजादी इधर आ जा, जल्दी से लकड़ियाँ उठा कर ले आओ और इस मनहूस के सामने बिछा दे। बुआ ने अपनी नौकरानी को हुक्म दिया। वो जल्दी से लकड़ियाँ ले आई, जो पहले ही छोटी छोटी बनाकर रखी हुई थी नई दुल्हन के इस्तकबाल के लिए, और उसके सामने फैला दी। ईमान ये बस हैरानी से देखी जा रही थी। अब इसके जूते उतरवा दो, बुआ ने फिर हुक्म दिया। शाजी ने आगे बढ़कर उसके जूते उतार दिए। चल अब आ, इस हवेली में तुम्हारा इस्तकबाल इन लकड़ियों के साथ हम करते हैं। बुआ ने हाथ फैलाकर तंज करते हुए कहा। ईमान अब कदम आगे बढ़ा रही थी कि उससे जैसे ही पहला कदम रखा, लकड़ी में धंसा कांटा उसके पाँव में चुभ गया और एक राह निकली ईमान के मुंह से। चल भाई सही, अब बुआ ने उसे गुस्से से कहा। ईमान ने दर्द से कराते हुए उन्हें देखा, जो चेहरे पर गुस्से लिए उसे ही देख रही थी। देख लड़की, अगर 5 मिनट के अंदर अंदर तूने इन लकड़ियों को पार नहीं किया तो आज की रात तुझे हवेली से बाहर ही सोना पड़ेगा। बुआ ने उसको इधर खड़े ही हुक्म सुना दिया। अब ईमान के पास कोई चारा नहीं था। इसने जल्दी जल्दी से कदम आगे बढ़ाने शुरू कर दिए। उसे कांटे चुभते रहे, लेकिन उसने कोई परवाह नहीं की। अब वो मंजिल पार कर चुकी थी। शाजी, उसका ये जोड़ा उतार कर उसे काला जोड़ा पहना दो, ताकि इसे एहसास होता रहे कि ये मनहूस है। शाजी उसको खींचती हुई एक स्टोर-नुमा रूम में ले गई और उसके सारे ज़ेवरात उतार कर उसका लिबास तब्दील कर दिया, और ईमान से अब दर्द से करा रही थी। शाजी उसको फिर वापस बुआ के पास लेकर आ गई थी। जा, अब इस करम जली को हारिस के कमरे में छोड़कर आ, बाकी के हिसाब हम बाद में पूरा करते रहेंगे। बुआ ने शाजी को हुक्म दिया और शाजी इसको लेकर हारिस के रूम में छोड़ आई। हारिस का रूम बहुत खूबसूरत था। नीचे मार्बल लगा हुआ था। ब्लैक कलर का फर्नीचर काफ़ी खूबसूरती से सेट करके रखा गया था, लेकिन वहाँ कोई सेज नहीं सजी हुई थी। ईमान दर्द से कराती वही बेड पर बैठ गई। काफ़ी देर तक अपने पाँव को देखती रही। हारिस जब रूम में दाखिल हो चुका था, ईमान सर झुकाकर बैठी थी। तुम इधर क्या कर रही हो मेरे बेड पर? हारिस उसके पास आकर चिल्लाते हुए कहने लगा। उसने उसका हाथ पकड़कर उसे ज़बरदस्ती उठाया। जब ईमान ने
اپنا چہرہ اوپر کیا تو حارث کو حیرت کا جھٹکا لگا، کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ وہی ایمان ہے۔ تم ادھر تو مطلب تم ہی ہو میرے دشمنوں کی بیٹی۔ آگے ہی رہی لمحے حارث کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ ویسے تمہیں تو دیکھ کر پہلے ہی سمجھ جانا چاہیے تھا کہ تمہارا تعلق کسی بہت ہی خطرناک خاندان سے ہوگا، جیسے تمہاری واہیات حرکتیں تھی۔ حارث کا اب لہجہ ایک دم غصے میں بدل چکا تھا۔ تم سے تو میرے اور بہت سے حساب نکل آئے۔ حارث نے اس کے ہاتھ کو زور سے پکڑ کر مروڑ دیا تھا اور ایک اور درد کی آہٹ نکلی۔ پلیز ہمیں چھوڑ دیں، ہمیں بہت درد ہو رہا ہے۔ ایمان جو حویلی میں آنے سے لے کر اب تک چپ تھی، اب بول پڑی۔ درد؟ ہاں، اس کو درد کہتی ہو تم؟ ابھی تو تمہارے ساتھ جو کیا جانا ہے وہ تو تم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہوگا، حارث نے کہکہ لگاتے ہوئے کہا۔ ایمان نے اسے ایک نظر دیکھا، پھر نظریں جھکا لیں، پیچھے اور اس کی آنکھیں غصے سے لال ہو رہی تھیں۔ ایمان ویسے بھی بہت تھکی چکی تھی، اب وہ مزید اس سے بحث نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ وہ پھر اسے تکلیف دینا شروع کر دے گا۔ وہ چپ کر کے فرش پر ہی لیٹ گئی۔ حارث کو تو بہت خوشی ہو رہی تھی کہ اب ایمان شاہ کی اکڑ ٹوٹے گی۔ پھری محفل میں رسوا کیا تھا اس نے مجھے، حارث سوچتے سوچتے بےہوش ہو گیا۔ ایمان کو تو ایسے سونے کی عادت نہیں تھی، وہ بار بار کروٹ بدل رہی تھی، پر نیند آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ محلوں میں رہنے والی شہزادی تھی، جس کا بستر خوبصورت سے بھی خوبصورت تھا۔ ہاسٹل میں بھی اس کے چاچو نے اسے اچھا بیڈ اور گدا لے کر دیا تھا، جس کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات پوری ہوتی تھی۔ آج وہ نیچے اپنی بے بسی کا ماتم بنا رہی تھی۔ اس کے تو نوکروں کو بھی اچھا بستر دیا جاتا تھا، وہ کس اذیت میں پڑی تھی۔ سوچتے سوچتے آخر نیند کی وادی اس پر مہربان ہو گئی۔ صبح 5 بجے ہی ایمان کو اٹھانے شازی آ گئی۔ اتنی صبح تو وہ کبھی بھی نہیں اٹھی تھی، لیکن انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی، اس لیے اٹھ کر کپڑے تو اسے اب ویسے ہی کالے پہننے تھے، بس منہ ہاتھ دھو کر نیچے آ گئی۔ آج سے سارا کچن کا کام تو کرے گی، بوا نے اسے دیکھ کر اپنا فیصلہ سنایا۔ لیکن ہمیں تو کچھ نہیں آتا بنانا۔ ایمان کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد آخر بول پڑی، پر اس کی سزا بھی بوا نے اسے فوراً دے دی۔ بوا نے اس کے بالوں سے پکڑ کر اس کو گھما دیا اور اتنے زور سے دھکا دیا کہ وہ سیدھی دیوار میں جا لگی۔ زبان چلاتی ہے تو ہمارے سامنے! بوا نے ابھی پھر دوبارہ سے اس کو بالوں سے پکڑ لیا تھا۔ ہمیں چھوڑ دو، ہم کریں گے سارا کام۔ ایمان گھبرا رہی تھی، لیکن بوا اس کو مزید پکڑ کر اس کا سر دیوار میں مار رہی تھی۔ پھر جب غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو اسے پرے دھکیل دیا۔ اوپر سے نیچے آتے حارث یہ سب دیکھ رہا تھا، لیکن اسے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی تھی، بلکہ دل میں ایک سکون سا اتر رہا تھا۔ شازی نے اس کو نیچے سے اٹھا کر کچن میں جا کر کھڑا کر دیا۔ یہاں زرمین مردہانی پر مکھن نکال رہی تھی۔ زرمین نے اسے دیکھا تو منہ موڑ کر باہر نکل گئی۔ شازی نے ایمان کے ہاتھ میں اس مردہانی کی رسی پکڑا دی کہ اس کو آگے پیچھے کرو تو مکھن نکل آئے گا۔ شازی کو اس کی حالت دیکھ کر ترس آ رہا تھا۔ ایمان نے جلدی سے وہ رسی پکڑ لی اور آگے پیچھے کرنے لگی۔ تھوڑی دیر تک وہ ایسے ہی کرتی رہی، پھر شازی نے اس کو روک دیا اور اسے کہا کہ اب اس مردہانی کو تھوڑا سا اوپر کر کے دیکھو کہ مکھن بنا ہے یا نہیں۔ ایمان نے جلدی سے ایسا ہی کیا، مکھن اب بن چکا تھا۔ شازی نے اس مکھن کو نکال کر ایک برتن میں رکھ دیا۔ کیا چائے ملے گی مجھے؟ حارث کب سے چائے کا انتظار کر رہا تھا، جو اس کی بھابھی اس کو فوراً لا کر دے دیتی تھی۔ آج وہ کچن سے ہی باہر نکل گئی تھی اور ایمان کو تو ابھی کوئی کام آتا ہی نہیں تھا۔ حارث نے غصے سے اونچی آواز میں کہا۔ بوا جو حقہ کے کش لگا رہی تھی، ایک دفعہ پھر غصے سے اٹھ گئی اور کچن میں جا کر ایمان کو بالوں سے پکڑ لیا کہ تیرا شوہر باہر بیٹھا تیری بنی چائے کا انتظار کر رہا ہے اور تو کھڑی ہے فارغ۔ ایمان اب کیا جواب دیتی کہ چپ کر کے مار سہ گئی۔ شازی تو بنا جلدی چائے ملک صاحب کے لیے۔ بوا نے شازی کو حکم سنا کر باہر حارث کے پاس بیٹھ گئی۔ شازی نے چائے بنا کر دے دی، پھر آٹا گوندا اور ایمان کو بھی سمجھاتی رہی کہ کیسے گوندنا ہے۔ پھر جب روٹیاں بنائی تب بھی ایمان ادھر ہی کھڑی رہی۔ اس وقت منشی آ گیا تھا بوا کے پاس پڑھنا۔ پتہ نہیں ایمان سے ہی وہ زبردستی کھانا بنواتی۔ ایمان کھانا کھا رہی تھی، وہ کل سے بھوکی تھی بیچاری، اس لیے پہلے
रोटी लेकर खाने बैठ गई। जब बुआ ऊपर पहुंच आई और उसके सामने से रोटी उठाकर उसके टुकड़े टुकड़े करके बास्केट में फेंक दी। ए लड़की, तुझे कोई शर्म है कि शोहर तेरा भूखा बैठा है और तू खाने पर चढ़ी बैठी है? तुझे तो मैं अभी खिलाती हूँ खाना। बुआ ने उसके बाल पकड़कर उसे बाहर हाल में धक्का दे दिया। वो सीधा जाकर हारिस के कदमों में गिरी। हारिस ने अपने कदम पीछे करके इसको अपने हाथों से खड़ा किया और एक जोरदार थप्पड़ उसे जड़ दिया। ईमान एक मजबूत मर्द के थप्पड़ की ताब न ला सकी और औंधे मुंह नीचे गिर गई और उसके मुंह से खून निकलने लगा। लेकिन यहाँ उसकी किसी को परवाह नहीं थी। हारिस गुस्से से बाहर निकल गया और पीछे से बुआ उसको बस ताने मारती रही कि तेरी वजह से मेरा बच्चा भूखा गया है। ईमान का तो भूख से ही बुरा हाल था। वो बस उसको खाली नजरों से बार बार देख रही थी। ये मुझे क्या हो गया है? मैंने ईमान पर हाथ उठा दिया, क्या फ़ायदा मुझे मेरी इस तलीम का? हारिस डेरे पर आ गया था लेकिन इसका दिमाग बार बार ईमान की तरफ जा रहा था। वो तो बच्ची है। यूनिवर्सिटी में जो भी उसने किया वो तो आम सी बात थी। फिर मैंने भी तो उससे बदला ले लिया था। फिर उसके बड़ों से दुश्मनी है। मेरी कोई इससे तो नहीं है दुश्मनी। क्या एक बुआ कम है इस पर जुल्म करने के लिए जो मैं भी पढ़ लिख कर भी जाहिल बना हुआ हूँ? हारिस अपने किए पर पछता रहा था। ठीक है, मैं इससे कभी मोहब्बत नहीं कर सकता। इंसानियत के नाते उसके जख्मों पर मरहम तो लगा सकता हूँ। हारिस इसी सोच में गुम बैठा था जब मुंशी की पुकार उसे वापस दुनिया में ले आई। हाँ मुंशी, बताओ क्या काम था? हारिस ने अब अपनी सारी तवज्जो मुंशी की तरफ कर ली थी। जी, जो कल हमने ट्रैक्टर खरीदा है इसके पैसे मैं देने लगा था तो सोचा आपसे पूछ लूँ, आपको कोई एतराज़ तो नहीं? मुंशी ने मुअद्दब होकर पूछा। नहीं, मुझे कोई एतराज़ नहीं, तुम वो पैसे दे दो, हारिस ने मुंशी को कहा। फिर खुद ज़मीन के कागज़ देखने लग गया। वो सारा दिन मसरूफ़ रहा लेकिन उसका ख्याल बार बार ईमान की तरफ जा रहा था। बुआ ने उसको वहीं से बालों से पकड़कर उठाया और उसके हाथों में झाड़ू पकड़ा दिया। तुम आज जैसे पूरा घर की सफाई करोगी, फिर पोछा भी लगाओगी? बुआ ने उसे हुक्म दिया और उसे तो अपने तख्त पर जाकर बैठ गई। ईमान की तो भूख से ही जान निकल रही थी। दिल कर रहा था कि ऊंचा ऊंचा रोने लग जाए लेकिन फिर उसे इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। आखिर पेट पर हाथ रखकर उसने झाड़ू देनी शुरू कर दी। कोई 2 घंटे उसे झाड़ू पोछी में लग गए। अब उसकी हालत बिल्कुल खैर हो रही थी। वो बुआ के कदमों में गिर गई। बुआ, हमें कुछ खाने को दे दो, तुझे खुदा का वास्ता है। बुआ ने उसकी तरफ देखा और एक मुस्कुराना मुस्कुराहट चेहरे पर सजा ली। हम ये तो चाहते थे कि तुम हमसे भीख मांगे, अब इतनी हालत बदतर हो जाएगी बना देंगे तेरी के तू मौत भी मांगेगी तो नहीं आएगी। बुआ ने उसको कदमों से ही पीछे रोल देकर नीचे गिरा दिया और शाजी को खाने का कह दिया। भूख भी इंसान को कितना मजबूर कर देती है कि किसी के भी कदमों में गिराना कबूल कर लिया जाता है। शाजी ने बुआ के हुक्म पर उसे कल की बासी रोटी और साथ में फीकी लस्सी दे दी थी। उसे तो लस्सी मीठी पीने की आदत थी लेकिन उसने कभी रोटी लस्सी के साथ नहीं खाई थी। इसके सामने तो ट्रे सजती थी इस नाश्ते की जिसमें लस्सी के साथ जूस भी होता था। फिर उठा पराठा, अंडा, सालन, चाय, जाम, अचार। वो गांव में रहने वाली ईमान हॉस्टल में जाकर भी ये सब नाश्ते में लेती थी और आज किस्मत उधर किधर ले आई थी। उसके सामने एक बासी सूखी रोटी पड़ी थी और उसे अपने पेट की आग बुझाने के लिए वो भी सोना लग रही थी। उसने जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दी कि कहीं फिर बुआ उससे ये रोटी भी ना छीन ले। सारा दिन बुआ ने उससे काम करवाया, एक मिनट भी उसे बैठने नहीं दिया था। थोड़ा सा बैठने लगी तो उसे बालों से पकड़कर उठाकर किसी और काम में लगा दिया। रात को जब सबके खाने के बाद और खुद सुबह की बासी रोटी पानी के साथ खाने के बाद ईमान अपने कमरे में जाने लगी तो बुआ ने उसे रोक लिया कि करम चली, तेरा शौहर अभी तक नहीं आया और तू उसे खाना खिलाए बिन अपने कमरे में अपने शौहर से पहले जाएगी? क्या कोई शर्म है तुझमें? बुआ ने उसको जाते देखा तो तख्त पे बैठे बैठे ही भड़क उठी। ईमान भी चुप करके वापस पे नीचे ही बैठ गई। काफी देर बाद बुआ अपने कमरे में चली गई लेकिन उसे धमकी लगा कर गई कि खबरदार जो अपने कमरे में हारिस के आने से पहले गई तो जान निकाल दूंगी तुम्हारी। अब शाजी और ईमान हारिस का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद जब घर आ गया वो घर मेरा खाना मेरे कमरे में ले आओ, बगैर किसी का नाम लिए कि कौन ले आया अपने कमरे में चला गया। अरमान बहनी, अब आप ये ले लो खाना, तुम ले जाओ। शाजी ने
اسے کھانے کی ٹرے پکڑاتے ہوئے کہا، نہیں ہم نہیں جائیں گے ان کے سامنے، وہ بھی مانیں گے ہمیں۔ ایمان نے ڈرتے ڈرتے کہا، ابھی نہیں جی، میری بات کو سمجھو، اگر تم نہ لے کر گئی تو پھر بوا تجھے مارے گی۔ شازی نے اس کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ آخر ڈرتے ڈرتے ایمان کھانا لے کر اوپر چلی گئی۔ ایمان نے ڈرتے ڈرتے کہا، ہاں ادھر رکھ دو۔ حارث نے اسے نرمی سے کہا۔ ایمان نے کھانا ادھر بیڈ پر ہی رکھ دیا اور خود پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ جاؤ شازی کو بلا کر لاؤ، حارث نے اسے کہا اور خود کھانا کھانے لگ گیا۔ ایمان شازی کو بلا کر لے آئی۔ شازی کوئی اچھا سا گدا اور چادر نکال کر ادھر فرش پہ بچھا دو۔ حارث نے کھانا کھاتے ہی اسے کہا تھا، جی ملک صاحب میں لے کر آتی ہوں۔ شازی کہتی ہوئی نکل گئی۔ ایمان ابھی بھی وہیں سر جھکائے کھڑی تھی۔ شازی بستر لے کر آ گئی۔ اس نے بستر بچھا دیا اور خود حارث کے برتن اٹھا کر کچن میں چلی گئی۔ ایمان تم اس بستر پر سو جاؤ، اس نے ایمان کو کہا۔ نظر اپنی سیل پر رکھی ہوئی تھی۔ ایمان چپ کر کے ادھر لیٹ گئی، سکون محسوس کر رہی تھی، ورنہ تھکے ہوئے جسم کے ساتھ اسے فرش پر سونا پڑنا تھا۔ حارث نے میڈیسن والا ڈبہ اٹھایا اور اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ایمان اسے دیکھ کر اٹھ بیٹھی۔ حارث نے اسے منہ پر میڈیسن لگائی جدھر اسے چوٹ لگی ہوئی تھی۔ سو جاؤ اب تم۔ ایمان میں نے تم سے کبھی محبت نہیں کر سکتا، لیکن تم پر کبھی ظلم بھی نہیں کروں گا، حارث کہتے ہوئے بیڈ پر جا کر لیٹ گیا۔ ایمان کو تو جیسے تپتی دھوپ میں کوئی سایہ مل گیا تھا۔ اس نے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ چلو کوئی تو ہوگا جو میرے زخموں پر مرہم لگائے گا۔ جو سکون وہاں اس کے ساتھ سلوک کیا جا رہا تھا، اس کے بعد کوئی نوکر بھی اسے دو لفظ ہمدردی کا بول دیتا تو وہ جی اٹھتی۔ وہ تو اس کا شوہر تھا۔ ایمان حارث کو سوچنے لگی اور پرسکون نیند سو گئی۔ اور رنوی کتنی عجیب مخلوق ہے، سارا دن اس سے کام کروا لو، سارے ظلم کر لو، پر پھر ہمدردی کے دو لفظ بول دو تو اسے اپنے سارے غم بھول جاتے ہیں۔ کیوں شرمندہ کرتے ہو؟ یہ رسمی باتیں پوچھ کر، حال ہمارا وہی ہے جو تم نے بنا رکھا ہے۔ ایمان کو پھر کل والے ٹائم پر اٹھا دیا گیا تھا۔ اس نے کچن میں آتے ہی مدانی ڈال لی اور اس کو آگے پیچھے کرنے لگی۔ حارث صاحب نیچے آ گئے ہیں۔ شازی نے آ کر ایمان کو بتایا۔ اس نے جلدی سے چائے چولہے پر رکھ دی تھی۔ کل سارا دن جتنی دفعہ بھی چائے بنی، شازی نے ایمان کو اپنے ساتھ کھڑا رکھا اور اسے چینی پتی کی مقدار بتاتی رہی، اس لیے اب اسے چائے بنانی آ گئی تھی۔ ویسے بھی وہ کوئی کن ذہن نہیں تھی جو بات کو سمجھ نہ سکے۔ وہ جلدی سے چائے کپ میں ڈال کر لے آئی۔ اس نے کپ حارث کے سامنے کیا۔ جب بوا کی آواز آئی، بےغیرتی کی انتہا ہوتی ہے، صرف اپنے شوہر کے لیے چائے لے آئی ہے، ہم تجھے نظر نہیں آ رہے ہیں کیا؟ ایمان چونک گئی۔ کل تو بوا نے چائے نہیں پی تھی، تو آج یہ کیا کہہ رہی ہے؟ ایمان نے دل میں سوچا اور جو کپ حارث کو پکڑانا تھا وہ بوا کے سامنے کر دیا۔ بوا نے وہ کپ زور سے ہاتھ سے پیچھے کیا۔ بے شرم، شوہر کے آگے سے ہٹا کر ہمیں دیتی ہے۔ بوا ڈاری اور ایمان کا ہاتھ جلاتی چائے کپ سمیت نیچے گر گئی تھی۔ ایک کرا نکلی۔ ایمان کی نظر حارث پر پڑی۔ حارث نے نظریں نیچے کی ہوئی تھیں۔ ایمان بھاگ کر کچن میں چلی گئی۔ شازی نے گھڑے سے پانی نکال کر اس کے جلے ہوئے ہاتھوں کو اس پانی میں ڈال دیا۔ کچھ دیر بعد ایمان کو کچھ آرام محسوس ہو رہا تھا۔ شازی نے جا کر حارث اور بوا کو چائے دے دی تھی۔ حارث ناشتہ کر کے چلا گیا۔ پھر وہی سارا کام بوا نے اس سے کروایا۔ کوئی تھوڑی سی بھی غلطی ہو جاتی تو ایک آدھ تھپڑ لگا دیتی۔ اس کو اقرار بھی ہو گئی، جس کا ایمان کو سارا دن بے چینی سے انتظار رہا تھا۔ حارث کو کھانا کھلانے اور برتن سمیٹ کر جب وہ واپس آ کر لیٹی تو حارث بھی اس کے پاس آ گیا۔ ایمان اٹھ بیٹھی۔ حارث نے خاموشی سے اس کا ہاتھ پکڑا جو دن کو جل گیا تھا، نشان اب بھی باقی تھا۔ حارث نے خاموشی سے اس کے اس نشان پر کریم لگا دی اور خاموشی سے جا کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ ایمان کے دل کو سکون سا آ گیا، کہ اس لیے نہیں کہ زخم پر دوائی لگی، بلکہ اس لیے کہ اس کے درد کو محسوس کیا گیا۔ اپنوں کی چاہت میں ملاوٹ تھی، اس قدر تنگ آ کر دشمنوں کو منانے چلا گیا۔ روز کا اب یہی معمول بن چکا تھا۔ بوا ایمان سے گھر کا سارا کام کرواتی تھی۔ اس کی غلطی نہ ہونے کے باوجود بھی اسے مارنے سے باز نہیں آتی تھی۔ ایمان کو اب کچن کا سارا کام شازی سکھا چکی تھی۔ وہ سارا کچن بھی سنبھال لیتی تھی اور جھاڑو پوچھا بھی لگا لیتی تھی۔ اس نے ان حالات سے سمجھوتہ کر لیا تھا۔ اماں نے ایک دو دفعہ منشی کو بھیجا تھا کہ ہمیں ایمان سے ملنے کی اجازت دے دی جائے، لیکن بوا نے سختی سے منع کر دیا تھا۔ ایمان بھی دل بسوڑ کر رہ گئی تھی۔ آج اماں نے فون کیا تھا۔ بوا نے اٹھایا تو ایمان کو لا کر اس کی کمر پر گرم انگارہ رکھ دیا۔
جو وہ حقے کے لیے لے کر بیٹھی تھی۔ ایمان کی ایک زوردار چیخ نکلی جسے پوری حویلی نے سنا۔ ماں بھی اس کی چیخ سن چکی تھی۔ اب مزید وہ نہ برداشت نہیں کر سکی، اس لیے فون بند کر دیا۔ بوا نے ایمان کو وہیں سے دھکا دے کر نیچے گرا دیا۔ ایمان درد سے تڑپ رہی تھی جب حارث حویلی میں داخل ہوا۔ ویسے تو وہ رات کو ہی آتا تھا، لیکن آج کوئی کاغذ لینے تھے، اس لیے جلدی آ گیا۔ اسے تڑپتا دیکھ کر وہ بھی تڑپ اٹھا، لیکن بوا کے سامنے اپنی کمزوری نہیں دکھانا چاہتا تھا، اس لیے جلدی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کاغذ اٹھا کر وہ نظریں نیچی کر ہی ایمان کے پاس سے گزر گیا۔ ایمان جانتی تھی کہ وہ نہیں بھولے گا۔ ہر رات وہ اس کے زخموں پر خاموشی سے مرہم رکھ دیتا تھا۔ اس سے کوئی کبھی بات نہیں کی تھی، اس نے نہ کبھی یہ پوچھا تھا کہ کتنا درد ہوا، آج کیا غلطی کی۔ بس چپکے سے اس کے پاس بیٹھتا اور اس کی دوائی لگا دیتا تھا، لیکن ایمان کو اس کی یہ خاموشی بھی پسند آنے لگی تھی۔ وہ سارا دن اسے سوچتے ہوئے کام کرتی رہتی تھی۔ بوا جو بھی اسے درد دیتی وہ کچھ پل چین کر چپ کر جاتی، اسے ساس کے ساتھ کہ حارث مرہم لگا دے گا۔ وہ اس کو چاہنے لگی تھی، اس لیے اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ سب تکلیفیں برداشت کرتی رہے گی، لیکن یہ گھر چھوڑ کر نہیں جائے گی۔ شازیہ آ کر اس کو کچن میں لے گئی اور اس کو تسلی دی۔ ایمان اب چپ کر کے برتن دھونے میں لگ گئی تھی۔ زرمین نے ایمان کو بھی کبھی بلانا پسند نہیں کیا تھا۔ اس کے دو بیٹے سمر اور عمر تھے۔ عمر کی ایج 15 سال تھی اور سمر کی 14 سال تھی۔ وہ دونوں اسکول جاتے تھے۔ صبح صبح زرمین اٹھنے کی تکلیف نہیں کرتی تھی، اس لیے ایمان ان دونوں کو ناشتہ کرواتی تھی، اور وہ دونوں ایمان کے کافی منحوس ہو چکے تھے، لیکن ایمان بوا اور زرمین کے سامنے انہیں نہیں بلاتی تھی۔ زرمین کی خاص ملازمت ندی کے ہاتھوں سے پتہ چلا تھا کہ آج ایمان کو انگارے سے جلایا گیا ہے، اس لیے خوشی خوشی اپنے کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ ایمان کی طرف کو دیکھ کر اسے سکون ملتا تھا۔ آج تو بہت خوش نظر آ رہی ہے تو؟ بوا نے زرمین کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں بوا، آج میں بہت خوش ہوں۔ تو نے ایمان کے ساتھ جو کیا سن کر مزہ ہی آ گیا، زرمین نے چہکتے ہوئے کہا۔ ہاں تو وہ تو میں روز ہی کرتی ہوں بوا، لیکن وہ سخت چاند ہے، ادھر سے نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ بوا نے پریشانی سے کہا۔ ہاں بوا، اب جلدی کر اور اس کو نکال یہاں سے۔ زرمین نے تو رو رو کر اپنی حالت بری بنا لی ہے۔ ابھی 2 دن پہلے شہر سے واپس آئی تو اسے پتہ چلا کہ حارث کی شادی ہو گئی ہے۔ بس ایک ہی رٹکی ہے کہ جلدی اس کو طلاق دلوا دو۔ میں نے تو اسے بہت سمجھایا کہ بوا اس پر بہت ظلم کرتی ہے، تنگ آ کر چلی جائے گی، پر یہ تو جانے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ زرمین نے غصے سے کچن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ زرمین، اب تو ہی بتا کیا کروں میں اس کے ساتھ؟ اب اس کو ہم تو نہیں بھیج سکتے واپس کہ پنچایت کے فیصلے کے خلاف ورزی ہوگی، اس لیے ظلم کرتی ہوں کہ خود تنگ آ کر چلی جائے گی۔ پھر جب یہ بیٹھے گی وہاں حارث کے نام کا توپ پہن کر تو زندگی تو اس کی برباد ہو گئی، ساتھ میں زہیر شاہ کی نسل بھی آگے نہیں بڑھے گی، اور یہ صدمہ خانم بیگم کبھی برداشت نہیں کر سکے گی۔ بوا نے پریشانی میں بھی چہرے پر حقارانہ مسکراہٹ سجا لی تھی۔ اچھا بوا جی، بس کرو کچھ، ہم سے نرمین کی حالت نہیں دیکھی جاتی، وہ تو کہہ رہی تھی کہ میں ادھر ہی آ رہی ہوں، ہم نے روک دیا۔ زرمین نے یہ تیر تو جان بوجھ کر پھینکا تھا کہ پھر بوا کہے گی کہ کیوں روکا، بلا لو ادھر سے۔ اور چال کامیاب بھی ہو گئی۔ بوا اسے ڈانٹنے لگی کہ کیوں روکا، گھر میں مہمان آتے ہیں تو رحمت آتی ہے، اسے ابھی فون کرو اور کہو کہ ادھر آ جائے۔ بوا نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا، لیکن بوا وہ آئے گی کیسے، اور پھر اسے ابا جی اجازت بھی نہیں دیں گے۔ آپ اگر حارث کو بھیج دیں اسے لینے تو ابا جی خوشی خوشی اجازت دے دیں گے اور نرمین بھی خوش ہو جائے گی۔ زرمین نے آخری پتہ بھی چل دیا تھا اپنی چال کا۔ ہاں یہ بھی صحیح کہا تم نے، ہم حارث کو کہہ دیں گے کہ وہ لے آئے گا اسے، بوا کہتی ہوئی اٹھ گئی۔ اب دیکھنا ایمان، تو کیسے ٹکے گی میرے گھر میں، یہ حویلی میری اور میری بہن کی ہے، یہاں کوئی اور نہیں رہ سکتی۔ زرمین نے دل ہی دل میں مسکرا کر ایمان کو مخاطب کیا اور ندی کو چائے کا کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نرمین کو ساری رات ساری صورتحال بتانے
حارث کو آج ایک پل کے لیے بھی چین نہیں آ رہا تھا۔ اس کا خیال بار بار ایمان کی طرف جا رہا تھا۔ یہ پتہ نہیں کس حال میں ہوگی، جس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کے پاس چلا جائے۔ اگرچہ رشتہ ان دونوں کا صرف خاموشی کا ہی تھا، لیکن شاید اب وہ اسے اچھی لگنے لگی تھی، لیکن وہ خود انجان تھا اس بات سے کہ اس لیے بار بار دل کی گھبراہٹ کی وجہ سے نہیں جان پا رہا تھا۔ پتہ نہیں کب رات ہوگی۔ حارث بار بار گھڑی کو دیکھ رہا تھا۔ رات کو تو اپنے وقت پر آنا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ درد کی رات بہت لمبی ہوتی ہے۔ آج حارث کو وہ دن لمبا لگ رہا تھا۔ آخر رات آ ہی گئی۔ حارث گھر کے لیے نکل آیا۔ آج ایمان کے ساتھ ساتھ بوا بھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وجہ صاف تھی۔ حارث نے آتے ہی سلام کیا۔ بوا نے جواب دے دیا کر اس کو وہیں بٹھا لیا۔ یا حارث بیٹا، مجھے تم سے بات کرنی ہے، کھانا ادھر ہی کھا لو۔ جی بوا بیٹا۔ حارث ان کو کسی بات کو نہیں ٹالتا تھا، اس لیے ادھر ہی بیٹھ گیا۔ ایمان نے کھانا ان کو ادھر ہی دے دیا تھا اور خود جا کر کچن میں بیٹھ گئی۔ جی بوا بولے، بیٹا ہم چاہتے ہیں کہ تم نرمین کو گھر لے آؤ، آخر تمہاری ہونے والی بیوی ہے۔ حارث کے ہاتھ یہ بات سن کر اچانک رک گئے۔ کیا ہوا پتر، کھانا کیوں چھوڑ دیا؟ بوا نے اسے حیرانگی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں بوا، کچھ نہیں، بس کھانا کھا رہا ہوں۔ کتنی مشکل سے نوالے اندر جا رہے تھے۔ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ نرمین اس کی بچپن کی منگ تھی، اسے کبھی بھی اس کی شادی پر اعتراض نہیں ہوا تھا۔ جب ایمان نے شادی کی بات چھیڑی تھی تو تب بھی حارث نے انہیں تسلی دے دی تھی کہ بے بدلے کی شادی ہے، اصل بیوی تو میری نرمین ہی بنے گی۔ پھر اب کیوں اسے اس کے ذکر پر چڑ ہو رہی تھی؟ چل ٹھیک ہے، پھر صبح تو اسے لے آنا، بوا کہتے ہوئے اٹھ گئی۔ جی بوا بیٹا۔ حارث بس اتنا ہی کہہ سکا۔ برتن ایمان کو کچن میں پکڑا کر وہ اوپر چلا گیا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اتنے میں ایمان بھی کمرے میں داخل ہوتی ہے تو حارث اس کی ساری توجہ اسی پر ہو جاتی ہے۔ کیسی ہو تم ایمان؟ حارث نے اسے کافی دنوں بعد بلایا تھا۔ ٹھیک ہے ایمان نے آہستہ سے کہا۔ اچھا وہ زخم دکھاؤ اپنا، میں مرہم لگا دیتا ہوں۔ حارث نے نظریں ادھر ادھر کرتے کہا۔ آج وہ سچ میں اس کے لیے تکلیف محسوس کر رہا تھا، لیکن وہ تو ہماری کمر پر ہے تو ہم آپ کو وہ زخم کیسے دکھائیں؟ ایمان نے معصومیت سے کہا۔ حارث کو آج اس کی معصومیت پر بہت پیار آ رہا تھا۔ میں آنکھیں بند کر لوں گا، حارث نے پیار سے کہا۔ تو پھر آپ دوائی کیسے لگاؤ گے؟ ایمان نے اپنے کھلے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ لگا لوں گا، بس تم وہ زخم دکھاؤ۔ حارث نے اسے اپنے ہاتھ سے پکڑ کر موڑ دیا تھا۔ اب اس کی کمر اس کے سامنے تھی۔ ایمان نے آہستہ سے کپڑا اوپر کر دیا۔ حارث نے آنکھیں بند کر کے اندازے سے میڈیسن لگائی تو ایمان کی چیخ نکل گئی، کیونکہ میڈیسن جب زخم پر لگتی ہے تو ایک دفعہ وہ جلن ہوتی ہے۔ حارث نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ ایمان درد کی شدت سے ہی حارث کے گلے لگ گئی۔ کتنی معصومیت ہے تم میں ایمان، حارث نے دل میں سوچا، لیکن اسے اپنے آپ سے دور نہیں کیا۔ شاید وہ اپنے آپ سے دور کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ ایمان کو اب آرام محسوس ہو رہا تھا۔ وہ فوراً سے پیچھے ہٹ گئی حارث سے اور جلدی سے نیچے اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ حارث بھی مسکرا کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ ایک عجیب سا احساس تھا، دل خوشی سے جھوم رہا تھا۔ ایمان کچن میں ہو کر بھی حارث کے ساتھ تھی اور اس نے جلدی جلدی چائے بنائی اور باہر لے کر آئی۔ حارث اس وقت اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ایمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو ایمان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ حارث نے جلدی سے نظریں نیچے کر کے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ اس کی نظر سائیڈ سے آتی بوا پر پڑ گئی تھی۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں میرے سر پر چڑھی کھڑی ہو؟ اور کوئی کام نہیں ہے تمہیں؟ حارث چلانے لگا۔ ایک سیکنڈ کے لیے تو ایمان حیران ہوئی، لیکن جب حارث نے کھڑے ہو کر بوا کو سلام کیا تو اسے ساری بات کی سمجھ آ گئی اور وہیں سے مسکراتی چہکتی کچن میں چلی گئی۔ آج تو بہت مسکرا رہی ہے بینی جی آپ۔ شازی نے اسے بات پہ بات مسکراتے دیکھا تو پوچھنے لگی۔ بس ویسے ہی۔ ایمان نے اس کو اپنے دل کی بات بتانا ضروری نہیں سمجھا، کیونکہ وہ کسی پر بھی اعتبار کرنے کا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ وہ صرف حارث پر اعتبار کرتی تھی، باقی سب کو وہ بوا کے ساتھ ملا ہوا سمجھتی تھی۔
اچھا نہ بتاؤ، پر ایک بات میں آپ کو بتانے لگی ہوں، وہ ذرا غور سے سن لیں۔ شازی نے آہستہ سے اس کے پاس آ کر کہا کہ کوئی باہر سے سن نہ لے۔ کون سی بات؟ ایمان نے پریشانی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ نرمین بینی آ رہی ہے، وہ حارث کی بچپن کی منگ ہے اور زمین بینی کی چھوٹی بہن ہے اور بہت ہی عجیب سی طبیعت کی ہے۔ شازی نے اسے خطرے سے آگاہ کر دیا تھا۔ ایمان کی ساری مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی، اب وہ جلدی جلدی ناشتہ بنانے لگ گئی تھی، لیکن اس کی ساری توجہ اس نرمین پر تھی۔ پتہ نہیں اب وہ اور کون سا عذاب ہم پر پڑنے والا ہے، تو کیا حارث اس سے شادی کر لے گا؟ ایمان کے ہاتھ پر یہ سوچتے سوچتے رک گئے۔ بینی جی کیوں روک دیا ہاتھ؟ بچوں کو دیر ہو جائے گی اسکول سے اور پھر آپ کو مار دیں گے، پہلے ہی آپ کو ان کو بہانا چاہیے۔ شازی نے اس کے رکے ہاتھ دیکھے تو جب بولنے لگی۔ ایمان بھی سوچ سے باہر نکل کر کام کرنے میں لگ گئی۔ آج پھر تو جا رہا ہے نا اس کو لینے؟ بوا نے حارث کو حویلی سے باہر نکلتے دیکھا تو وہ پوچھنے لگی۔ جی بوا، مجھے جیسے ہی ٹائم ملے گا میں خالہ کے گھر چکر لگا لوں گا اور نرمین کو لے آؤں گا۔ حارث نے بوا کی طرف منہ کر کے کہا اور پھر چلا گیا۔ آج تو خاص کھانا بنے گا، میری بہن آ رہی ہے۔ نرمین نے کچن میں آ کر ایمان کو حکم دیا۔ ایمان نے نظریں اٹھا کر اوپر دیکھا جب وہ خود سوکھی روٹی کھا رہی تھی۔ جی ہم بنا دوں گی، ایمان نے آہستہ سے کہا۔ ہاں بنانا تو تجھے پڑے گا ہی، آخر حارث کی لاڈلی آ رہی ہے، بہت محبت کرتا ہے میری بہن سے حارث۔ نرمین اسے یہ جتا رہی تھی کہ وہ جو آنے والی لڑکی ہے وہ حارث کے لیے بہت خاص ہے۔ حارث کے لیے بہت خاص ہے۔ ایمان کے اندر کچھ ٹوٹا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑی نکلی تھی جو اس نے جلدی سے چھپا لیے تھے تاکہ زرمین نہ دیکھ لے، ورنہ سو باتیں بنا کر جائے گی۔ نرمین نے اسے کھانے کی ساری لسٹ بتا دی تھی۔ اس نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ اور ہم کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے ہم کو پہلے دن ہی کہہ دیا تھا کہ وہ ہم سے کبھی محبت نہیں کرے گا، تو پھر ہم اس سے کیوں کوئی امید لگا رہی ہوں؟ وہ ہم سے صرف ہمدردی کرتا ہے۔ ایمان نے زرمین کے جانے کے بعد روتے ہوئے سوچا اور پھر اپنے آنسو پوچھ لیے اور کام میں لگ گئی۔ سلام خالہ، حارث نے گھر میں داخل ہوتے ہی سلام کیا۔ خالہ نے سلام کا جواب دے کر اسے گلے لگا لیا۔ کیسا ہے پتر، تو سب ٹھیک ہے نا؟ حویلی میں خالہ نے بہت پیار سے پوچھا تھا۔ یہ سب ٹھیک ہے، حارث نے بہت مؤدب انداز میں کہا۔ واہ، آج تو بڑے بڑے لوگ آئے ہیں ہمارے گھر۔ نرمین کو ملازمہ کے ذریعے پیغام مل چکا تھا، اس لیے ادھر ہی چلی ہے۔ ہاں کیسی ہو تم؟ حارث نے کھڑے ہو کر اس سے حال پوچھا۔ ہم ٹھیک ہیں، تم بتاؤ کیسے ہو؟ نرمین نے اس کا سوال دہرایا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، بوا نے بھیجا ہے تمہیں لے جانے کے لیے۔ حارث نے اپنے آنے کی وجہ بتائی جو کہ نرمین پہلے ہی جانتی تھی۔ تم لوگ بیٹھو باتیں کرو، میں چائے بھیجتی ہوں۔ خالہ اٹھ کر چلی گئی۔ اچھا، تو بوا نے بھیجا ہے اس لیے آئے ہو؟ ویسے تمہیں ہمارا خیال نہیں ہے کہ ہم کو آ کے لے جاؤ؟ نرمین نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہیں نکلنے کا، تو اس لیے میں نہیں آ سکا۔ پہلے حارث نے ادھر ادھر نظریں کر کے اپنی بات مکمل کی۔ اچھا، فارغ ہوتے تو دوڑے چلے آتے، نرمین نے اس کے گلے میں بانہیں ڈالتے ہوئے کہا۔ حارث فوراً سے پیچھے ہو گیا۔ تم آ جاؤ، میں گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں۔ حارث الٹے قدموں ہی نکل گیا۔ ارے کدھر گیا؟ چائے بھی نہیں پی اس نے تو؟ خالہ نے اسے جاتے دیکھا تو نکل آئی۔ اماں اسے جلدی ہے، ہم نے بھی تیاری کر لی ہے، ہم چلتی ہیں۔ نرمین نے اپنی ماں کو گلے سے لگاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے بیٹا، جاؤ فی امان اللہ۔ حارث تم کتنے بدل گئے ہو؟ نرمین نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے ہی گلا دیا۔ کیسے بدل گیا ہوں؟ پہلے کیا تم نے گلے لگ کر ملا کرتا تھا؟ تمہیں پتہ ہے مجھے ایسے چھچوری حرکتیں نہیں پسند، بس تم تو بدلنے والی ہی نہیں ان حرکتوں کو۔ حارث، یہ چھچوری حرکتیں تو نہیں ہے، یہ تو ہمارا پیار ہے تمہارے لیے، نرمین نے منہ پھلا کر کہا۔ لیکن مجھے ایسا پیار نہیں پسند، آئندہ یہ اظہار کرنے کی کوشش تم نہ ہی کرنا تو بہتر ہے۔ حارث نے اسے سختی سے وارن کیا اور وہ منہ بناتی رہ گئی۔ پورا سفر خاموشی میں گزر گیا۔ رات کے ٹائم وہ حویلی پہنچ چکے تھے۔ نرمین اس کا استقبال بہت اچھے سے کیا تھا۔ بوا اس سے بہت اچھے اخلاق سے ملی تھی۔ نرمین کو تو بس ایمان کو دیکھنے کا تجسس تھا کہ اس لیے حکم دیا کہ اسے ہمارے سامنے لایا جائے، حاضر کیا جائے۔ شازی ایمان کو لے کر اس کے سامنے آ گئی۔ نرمین اسے دیکھ کر ہی آگ بگولا ہو رہی تھی۔ اس نے سادہ سا کالا جوڑا پہنا تھا، پھر بھی اس کا قدرتی رنگ سفید رنگ اسے
خوبصورت بنا رہا تھا، بالکل سادہ سی شکل، اور خود نرمین نے خود کو ہر طرح سے مینٹین کیا ہوا تھا، پھر بھی ایمان کی سادگی اسے مات دے رہی تھی۔ نرمین نے اسے زوردار تھپڑ جڑ دیا تھا۔ ایمان نیچے گر گئی تھی۔ لے جاؤ اس بلا کو ہمارے سے دور، اس کا علاج تو ہم صبح سے شروع کریں گے، نرمین نے غصے سے کہا۔ شازی ایمان کو اٹھا کر کچن میں لے گئی۔ ایمان کے چہرے پر ابھی بھی اس انگلیوں کے نشان تھے۔ وہ جان چکی تھی کہ اب اسے مزید دگنا عذاب دیا جائے گا، اس لیے خاموشی سے اپنے کام میں لگ گئی۔ سارا کھانا زرمین کے کمرے میں لگا دیا گیا تھا۔ حارث کو بھی بلایا گیا تھا، لیکن اس نے آنے سے انکار کر دیا، اس لیے ایمان اس کو کمرے میں ہی کھانا دینے چلی گئی۔ پھر واپس آ کر زرمین کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ سب نے کھانا کھا لیا تھا۔ سب برتن سمیٹنے کے بعد ایمان حارث کے برتن اٹھانے چلی گئی۔ ایمان سنو! حارث نے اسے برتن اٹھا کر جاتے دیکھا تو پکارا۔ جی! ایمان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ میں تمہارے لیے بوا کے سامنے نہیں بول سکتا، ورنہ وہ تمہیں اور زیادہ سزا دینی شروع کر دیں گی۔ پھر تمہیں میرے کمرے میں بھی سونے نہیں دیں گی، کہیں بھی باہر تمہیں سلا دیں گی، پھر تمہیں مچھر بھی کاٹیں گے اور تم ان سب کی عادت نہیں ہوگی۔ حارث نے اپنی بات مکمل کی۔ عادی تو ہم اس کالے کپڑوں کے بھی نہیں تھے، عادی تو ہم ان جھاڑو پوچھا کے بھی نہیں تھے، لیکن عادت ہو گئے ہیں تو نہ تو وہ یہ بھی کر لیتی تھی تو ان سب کے بھی عادی ہو جاتے۔ ایمان کے چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ سجایا تھا، کہا۔ واہ! تمہیں تو بڑی بڑی باتیں کرنا بھی آ گئی ہیں۔ تو وہی ایمان شاہ ہو نا جو پاگل سی تھی، حارث نے اسے پیار سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ایمان شاہ نہیں، ایمان حارث ملک ہوں۔ ایمان یہ کہتی برتن اٹھاتی جلدی سے نکل گئی اور حارث اس کو جاتی دیکھ کر مسکرا پڑا۔ صبح اٹھ کر ایمان کچن میں آ گئی تھی۔ حارث بھی نیچے ہی آ گیا تھا۔ بوا بھی اب حارث کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ ایمان دونوں کے لیے چائے لے کر آ گئی تھی۔ رات کو میرے لیے 3 روٹیاں لے کر آیا کرو، سارا دن کا تھکا ہوا ہوتا ہوں اور تم 2 چھوٹی چھوٹی روٹیاں لے کر رکھ دیتی ہو، بھوک ہی نہیں اترتی، اور سالن بھی بالکل تھوڑا سا ہوتا ہے۔ حارث سختی سے ایمان کو کہہ رہا تھا۔ جی! ایمان نے بس اتنا ہی کہا۔ ارے بغیرت! اپنے شوہر کا تجھے کوئی خیال نہیں؟ میرا بچہ روز بھوک رکھ کر سوتا ہے، آئندہ میں تیرے ایسی کوئی شکایت نہ سنوں۔ بوا نے بھی اپنی طرف سے ڈانٹنا ضروری سمجھا۔ ایمان کچن میں جا کر ناشتہ بنانے لگی۔ نرمین بھی اٹھ کر آ گئی تھی۔ حارث کبھی ہمیں بھی ٹائم دے دیا کرو، ہر ٹائم ہی باہر رہتے ہو، نرمین نے حارث کے پاس بیٹھتے ہی کہا۔ کام زیادہ ہوتا ہے اس لیے بہت مصروف ہوتا ہوں، حارث نے چائے پیتے ہی کہا۔ شادی کے بعد بھی ایسا ہی کرو گے؟ نرمین نے بڑے رومانٹک انداز سے پوچھا۔ حارث جانتا تھا کہ اب نہ نہیں کہہ سکتا، ورنہ پھر رولا پڑے گا اور سزا ایمان کو بھگتنی پڑے گی۔ پھر ٹائم مینج کر لوں گا کسی طرح۔ حارث نے چائے کا کپ نیچے میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ آواز ساری کچن میں جا رہی تھی۔ تو کیا حارث نرمین سے شادی کر لے گا؟ ایمان کا یہ سوچ کر ہی دل دہل گیا۔ اس نے جلدی اپنی ساری توجہ ناشتہ بنانے میں لگا دی۔ حارث ناشتہ کر کے چلا گیا تھا۔ نرمین نے بھی حارث کے ساتھ ہی ناشتہ کیا تھا، پھر زرمین کے کمرے میں چلی گئی۔ آج کا کیا منصوبہ ہے تیرا؟ زرمین نے نرمین کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھا تو پوچھنے لگی۔ آج تو دل کر رہا ہے کہ اس کا منہ کوئی تیزاب پھینک دوں، جو معصوم شکل ہے دیکھنے کے لائق ہی نہ رہے، نرمین نے غصے سے کہا۔ سوچ لے، ایسا کر کے کوئی فائدہ ہونے والا ہے تو؟ زرمین نے تو اسے اجازت دے دی تھی اس گھنونے کھیل کی۔ شازی یہ سب سن چکی تھی۔ اس نے فوراً جا کر ایمان کو بتا دیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ اب ہم خود کو کیسے بچائیں گے؟ ایمان نے پریشان ہو کر کہا۔ بینی جی، میرا کام تھا آپ کو بتانا، اس سے آگے میں کچھ نہیں کر سکتی، ورنہ یہ لوگ میرا قیمہ کر دیں گے، شازی نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ ایمان فکر میں ہی کھڑی تھی جب بوا نازل ہو گئی۔ ابھی تک ادھر کھڑی ہے، کام کس نے کرنا ہے؟ تیری اماں کو بلا لاؤں کیا؟ ادھر! بوا نے اس کو بالوں سے پکڑتے ہوئے باہر لے جاتے ہوئے کہا۔ ایمان کچھ نہیں بولی، اسے بس چپ رہنا تھا اپنی محبت کے لیے۔ اس نے جھاڑو دے دی پورے گھر کی۔ جب پوچھا لگنے لگا تو نرمین بار بار آ کر کچھ نہ کچھ پھینک دیتی۔ ایمان بار بار پوچھا مارتی۔ ادھر! آخر کر لی پوری صفائی، لیکن دل ہی دل میں نرمین کو کوستی رہی۔ نرمین نے جان بوجھ کر بوا کے راستے میں تیل گرا دیا۔ بوا پھسل کر نیچے گر گئی۔ ہائے میں مر گئی! بوا کی آواز سن کر سب اکٹھے ہو گئے۔ ان کو اٹھا کر بیڈ پر بٹھایا گیا۔ نرمین نے آ کر اور بھڑکا دیا کہ پوچھا تو ایمان کے ذمہ تھا، تو پھر تیل اس نے صاف کیوں نہیں کیا؟ جان بوجھ کر آپ کو گرا دیا۔
وہ وہیں سے اٹھ کھڑی ہوئی اور ایمان کو جا کر بالوں سے پکڑ کر کھینچتی ہوئی پورے حویلی میں گھماتی رہی۔ ایمان کو کافی رگڑیں آ گئی تھیں، لیکن بوا اسے پھر بھی معاف کرنے والی نہیں تھی۔ آخر ایمان ہمت ہار کر بے ہوش ہو چکی تھی۔ بوا نے اسے وہیں حویلی کے دروازے پہ پھینک دیا تھا۔ کوئی نوکر بھی اس کو اٹھانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ سارا دن ادھر بے ہوش کی حالت میں پڑی۔ رات کو بھی کسی نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ جب حارث آیا تو اسے دروازے پہ بے ہوش پڑی دیکھ کر اس کے اپنے ہوش گم ہو گئے۔ اس نے جلدی سے اٹھا کر ہسپتال لے گیا۔ کچھ ٹریٹمنٹ کے بعد ایمان ہوش میں آ چکی تھی۔ حارث اس کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ ایمان، مجھے معاف کر دو، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ حارث نے روتے روتے اس کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھوں میں لے کر چوم لیا۔ حارث آپ نہ روئیں، بس کچھ دن کی ہی تو بات ہے، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایمان اب بھی حارث کو حوصلہ دے رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب، میں اس کو گھر لے جانا چاہتا ہوں۔ حارث نے ڈاکٹر صاحب سے بات کی، لیکن ان کی حالت ایسی نہیں ہے کہ ان کو ابھی گھر لے جایا جائے۔ ڈاکٹر نے ایمان کی حالت کو دیکھتے ہوئے کہا، نہیں ڈاکٹر صاحب، میں اس کو لے کر جانا چاہتا ہوں گھر، آپ اسے ڈسچارج کر دیں۔ وہ جانتا تھا کہ اگر ایمان ادھر ایڈمٹ رہی تو بوا کو لگے گا کہ مجھے اس سے ہمدردی ہو گئی ہے اور میرا بنا بنایا منصوبہ خاک میں مل جائے گا۔ حارث اس کو گھر لے کر آ گیا تھا۔ ایمان میں ابھی بھی طاقت تھی، کیونکہ وہ اب سخت جان بن چکی تھی۔ اب اسے ان تکلیفوں کو برداشت کرنے کی عادت ہو چکی تھی، اس لیے اس نے گھر آتے ہی حارث کو اس کے کمرے میں بھیج دیا کہ اس کے لیے کھانا لے آئے۔ آپ نے آج صبح 3 روٹیاں کہی تھیں، ہم 3 ہی لائی ہوں۔ ایمان نے کھانا اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، ہاں تو ایک تمہارے لیے ہے۔ حارث نے اسے پیار سے دیکھتے ہوئے کہا، دونوں نے مل کر کھانا کھا لیا تھا۔ ایمان نے تیزاب والی بات حارث کو بتا دی تھی۔ وہ بھی کافی پریشان ہو گیا تھا یہ سن کر۔ تو فکر نہ کرو، بس اب کام نزدیک پہنچنے والا ہے میرا بھی ان سب کو ان کے اعمال کا بدلہ میں اچھی طرح دوں گا۔ حارث نے اپنی مٹھیاں فرصت سے بند کرتے ہوئے کہا، اور آپ نرمین سے شادی کر لیں گے؟ ایمان نے ایستا سے پوچھا، نہیں، کبھی بھی نہیں کروں گا شادی میں اس سے۔ حارث نے بیڈ پہ لیٹتے ہوئے کہا، مجھے نیند آئی ہے، سونا ہے۔ حارث نے کہہ کر کروٹ بدل لی تھی۔ ایمان کا تو دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا تھا کہ یہ صرف ہمارے ہے۔ تم اس کو ہسپتال کیوں لے کر گئے تھے رات کو؟ بوا نے حارث کو نیچے آتے دیکھ کر غصے سے پوچھا۔ بوا، ظلم کرو جتنا مرضی کرو، لیکن اسے مارنا نہیں ہے ہمیں۔ اگر یہ مر گئی تو ہم سب مشکل میں پھنس جائیں گے، پھر ہمیں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ حارث نے بوا کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے انہیں پیار سے سمجھایا۔ ارے نہیں، مرنے لگی تھی یہ، بے ہوش تو ہوئی تھی، خود ہی بے ہوش آ جاتا۔ تم نے ایسے ہی اس منحوس ماری پر اتنا خرچہ کر دیا۔ بوا کا غصہ تو اب ٹھنڈا ہو گیا تھا، لیکن ناراضگی ابھی بھی دکھا رہی تھی حارث پہ۔ بوا، میں نے اس کو بہت بری حالت میں دیکھا تھا، اس لیے لے گیا۔ چلیں اب معاف کر دیں، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ حارث نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ اچھا چل چھوڑ یہ کان۔ بوا بھی ہنسنے لگی۔ حارث نے بھی دل میں شکر ادا کیا کہ موقع ملا، زیادہ نہیں بگڑا۔ ناشتہ کر کے حارث چلا گیا تھا۔ پیچھے سے وہی کام جو ایمان روز کرتی رہی۔ نرمین اپنی چالیں چلتی رہی، بوا اسے مارتی پیٹتی، وہ پھر مار سہہ کر کام میں لگ جاتی۔ حارث رات کو آ کر اس کے دکھ درد سنتا، پھر اسے تسلی دیتا۔ ایسے ہی کافی دن گزر گئے تھے۔ نرمین تو جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اب وہ اپنے تیزاب والے کھیل کو بھی کھیلنے کا ارادہ کر چکی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی اسے زرمین نے روک دیا۔ اس دن تو آپ نے مجھے اجازت دے دی تھی، پھر اب کیوں روک رہی ہو؟ نرمین نے غصے سے پوچھا۔ ہاں دے دی تھی اجازت، لیکن اگر اس کا منہ جل گیا تو پھر وہ گھر چلی جائے گی واپس، تو وہ پھر ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ اس لیے ایسا کھیل کھیلو جس سے اس کو تکلیف بھی ہوتی رہے اور ہمارا نام بھی نہ آئے۔ نرمین نے اسے سمجھایا۔ ایسی کیا سزا دوں اب؟ ہر سزا تو وہ پی چکی ہے، اس پر تو اثر ہی کوئی نہیں ہوتا۔ نرمین نے منہ پھیلا کر کہا، وہ جو بھی کر، پر تیزاب والا منصوبہ تو رہنے دے۔ زرمین اسے حکم سنا کر اٹھ گئی تھی، پھر اس کے شیطانی دماغ میں ایک خیال آ گیا تھا، ہمیں پکوڑے کھانے ہیں۔ نرمین نے آ کر کچن میں مصروف کھڑی ایمان کو کہا۔ ایمان نے ہاں میں سر ہلا دیا اور پکوڑوں کا مسالہ بنانے لگی۔ جب تلنے کا وقت آیا تو نرمین بھی اوپر آ کر کھڑی ہو گئی اور آگ تیز کرنے لگی۔ پکوڑے جلنے شروع ہو گئے اور پھر نرمین نے رولا ڈال دیا کہ پکوڑے جلا رہی ہے۔ بوا وہاں پہنچ گئی اور نرمین کی آواز سن کر
یہ کھانا پکانا کب آئے گا؟ بوا نے کہتے ہی اس کو بالوں سے پکڑ لیا اور گرم گھی میں اس کا ہاتھ ڈال دیا اور ایمان کی چیخیں نکل گئیں۔ بوا نے پھر اس کو وہ جلتے پکوڑے کھلانے شروع کر دیے اور ایمان تڑپتی رہی، پر کوئی اس پہ ترس کھانے والا نہیں تھا۔ نرمین کے دل کو تو سکون مل گیا تھا۔ ایمان روتی تڑپتی کام کرتی رہی۔ رات کو جب حارث آیا تو بے خیالی میں ہی اس کے گلے لگ کر رونے لگ گئی۔ ایمان پیچھے ہٹو، کیا کر رہی ہو؟ بوا یا نرمین دیکھ لیں گی۔ حارث نے اسے پیچھے کیا کیونکہ ابھی وہ حویلی کے دروازے پر ہی کھڑا تھا۔ آج اس کے آنسو حارث کو بہت تکلیف دے رہے تھے۔ اس نے اسے کمرے میں آنے کا کہہ کر اوپر چلا گیا۔ ایمان کھانا لے کر اوپر آئی۔ حارث نے اس کے ہاتھ سے کھانا پکڑ کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا اور خود اسے گلے سے لگا لیا۔ کیا ہوا ہے؟ ایمان وہ پوچھ رہا تھا، لیکن ایمان روتی جا رہی تھی۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ دکھایا اسے۔ حارث تو تڑپ اٹھا، جب کرو ایمان، بس 2 دن اور پھر تمہیں کوئی ہاتھ لگانے کی ہمت بھی نہیں کرے گا۔ میرا سارا کام تقریباً ہو گیا ہے۔ بس منشی رولا ڈال رہا ہے، اسے کنٹرول کر لو، پھر بوا کا کام تمام۔ حارث نے ایمان کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا اور اٹھ کر اس کے ہاتھ پر دوائی لگائی، ساتھ میں اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا اور پھر اسے بستر پر لٹا دیا۔ برتن بھی تو رکھنے ہیں کچن میں۔ ایمان کہنے لگی، میں خود رکھ دوں گا، تم آرام کرو۔ حارث برتن اٹھا کر کچن میں لے گیا اور دھو کر رکھ آیا۔ صبح ناشتہ کر کے حارث منشی کے پاس پہنچ چکا تھا۔ آئے حارث صاحب، آج آپ ہمارے قید خانے کا راستہ کیسے بھول گئے؟ منشی چاپ لوسی سے اتر آیا۔ منشی تو اچھے سے جانتا ہے میں یہاں کیوں آیا ہوں، حارث نے بغیر کسی لگی بندی کے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ لیکن میں یہ نہیں کر سکتا، منشی آج بھی انکار کر رہا تھا۔ تجھے کیا چاہیے؟ کتنا پیسہ چاہیے؟ حارث نے اسے لالچ دینے کی کوشش کی۔ نہ ملک جی نہ، مجھے پیسے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں وفادار ہوں آپ کی بوا کا اور ہمیشہ وفادار ہی رہوں گا۔ منشی نے اپنی بات مکمل کی۔ دیکھ منشی، طریقے سے منانے کی کوشش کی تھی تجھے، آج تجھے سمجھ نہیں آئی۔ اب جو میں کروں گا نا، تو بس دیکھتا رہنا، حارث نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ ملک صاحب جو بھی کر لیں، میں بوا کے ساتھ وفاداری نبھاؤں گا۔ منشی بھی جانتا تھا کہ ایک دفعہ حارث کا کام کامیاب ہو گیا تو پھر اسے پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملنی، اور اب بوا کے رہتے تو وہ ساری عیاشیاں جی بھر کے کرتا ہے، اس لیے بار بار وفاداری کی باتیں کر رہا تھا۔ لیکن حارث بھی اس کی وفاداریوں کو جانتا تھا، اس لیے اسے پچھلے 2 دن سے اس نے قید میں ڈالا ہوا تھا۔ لیکن منشی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے حارث نے اور ہی منصوبہ بنا لیا تھا۔ ریاض، اس کو زنجیروں سے باندھ دو اور اس کے ساتھ وہ سلوک کرو جو آج تک کسی نے کسی کے ساتھ نہ کیا ہو۔ حارث نے اپنے ایک ملازم کو بلا کر حکم دیا، اور آپ کو جو کرنا ہے کر لیں، میں اپنی بات پر قائم ہوں۔ منشی دل میں ڈر تو گیا تھا، لیکن پھر بھی مضبوط بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو ٹھیک ہے، جب تم مر جاؤ گے تو پھر تو میرا کام اور بھی آسان ہو جائے گا، حارث نے مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے کہا اور نکل پڑا۔ ایمان کو ہاتھ پہ چھالے پڑ گئے تھے، جس وجہ سے اس سے کام نہیں ہو رہا تھا۔ حارث نے بوا کے کان میں ڈال دیا تھا کہ جلے ہوئے ہاتھوں سے بنا ہوا کھانا میں نہیں کھاؤں گا، اس میں بہت جراثیم ہوتے ہیں، اس لیے بوا نے آج اس سے کھانا نہیں بنوایا تھا۔ لیکن جھاڑو پوچھا وہ زخمی ہاتھوں سے بھی لگا رہی تھی۔ رات کو حارث واپس آ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ایمان اس کے لیے کھانا لے کر آ گئی۔ کیا بنا؟ حارث اس منشی کا ایمان کو حارث ساری بات بتا چکا تھا، اس لیے اس نے آتے ہی یہ سوال پوچھا۔ ابھی تو نہیں مانا، لیکن بنوا کے رہوں گا، حارث نے کھانا کھاتے ہوئے کہا۔ کھانا کھانے کے بعد حارث نے اسے ہاتھ پہ دوائی لگا دی اور پھر وہ جلدی ہی سو گیا، کیونکہ اسے کل ہر حال میں اپنا کام مکمل کروانا تھا۔ ملک صاحب، منشی نہیں مان رہا، ہم نے اسے بہت زیادہ مارا پیٹا ہے، لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا، ریاض نے حارث کو فون کر کے بتا رہا تھا جب وہ ڈیرے پر بیٹھا تھا۔ ٹھیک ہے، تم اس کے بچوں کو اور اس کی بیوی کو اغوا کر لو، پھر دیکھتے ہیں کیسے نہیں مانتا، حارث نے اس کو نیا حکم دے دیا تھا۔
ریاض نے اس کے بچوں کو اغوا کر لیا تھا، حارث کو بھی وہاں بلا لیا تھا۔ دیکھو بچوں، میں تمہیں کوئی بھی تکلیف نہیں دینا چاہتا، بس جو تمہارے ابو نے تمہارے بات کرواؤں گا تو تم لوگوں نے زور زور سے رونا ہے کہ ہمیں یہ لوگ مار رہے ہیں، پھر میں تو آپ کو چاکلیٹ بھی دوں گا۔ حارث نے ان بچوں کو بہلا لیا تھا، انہوں نے فون پہ ایسے ہی کیا جیسے حارث نے کہا تھا۔ آخر منشی اپنے بچوں کے سامنے ہار گیا تھا۔ جب تک میرا کام نہیں ہوگا تمہارے بچے میرے قبضے میں رہیں گے۔ حارث نے اسے ایک اور دھمکی لگائی تھی، وہ مان گیا سب کرنے کے لیے۔ بوا جی، منشی آیا ہے۔ ندی نے آ کر بوا کو اطلاع دی۔ ٹھیک ہے، اس کو بٹھاؤ، ہم آتی ہیں۔ بوا نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ندی نے منشی کو بیٹھک میں بٹھا دیا تھا، بوا بھی وہاں آ گئی تھی۔ ہاں منشی، آج تو کس کام سے آ گیا ادھر؟ بوا نے بیٹھتے ہی سوال کیا۔ جی بوا جی، وہ کچھ کاغذات پر آپ کے انگوٹھے لگوانے تھے، وہی لگوانے آیا ہوں۔ منشی نے کاغذات کو آگے کرتے ہوئے کہا۔ یہ کس چیز کے کاغذ ہیں؟ بوا نے اس سے تفصیل پوچھی۔ جی بوا، وہ آج کل حکومت نے کچھ قرضوں کا اعلان کیا ہے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں۔ منشی نے ساری صورتحال انہیں سمجھائی۔ لیکن ہمیں تو قرضوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بوا بھی کوئی کم چالاک نہیں تھی۔ بوا، ضرورت ہے تو میں یہ کر رہا ہوں۔ آپ کو تو پتہ ہے ہماری وہ سائڈ والی زمین کب سے خالی پڑی ہے، اور باقی زمینوں سے جو ہمیں آمدن آتی ہے وہ دوبارہ اسی میں لگ جاتی ہے، اور وہ زمین ویسی کی ویسی پڑی ہے۔ البتہ ہمیں اس سے کافی فائدہ ہو سکتا ہے۔ منشی نے حارث کی پڑھائی ہوئی پٹی پڑھنا شروع کر دی تھی۔ اچھا، اب ہمیں کوئی سمجھ نہیں ہے ان سب رولوں کی، ایک تجھ پر ہی ہمیں اعتبار ہے، ورنہ تو کوئی بھی ہمارا اپنا نہیں۔ ملک قاسم نے تو بہت کوشش کی تھی ہم سے زمین واپس لینے کی، پر تو نے ہمیں صحیح وقت پر آ کر بتا دیا، اس لیے ہم بچ گئے۔ اب بھی ہم صرف تجھ پر اعتبار کرتے ہیں۔ اور دو ادھر کہاں لگانا ہے انگوٹھا؟ بوا نے اس سے کاغذ لیتے ہوئے کہا۔ منشی نے ساری جگہ پر اس کے انگوٹھا لگوا لیا تھا، اب وہ قانونی طور پر زمین حارث کے نام ہو چکی تھی۔ اچھا بوا، اب میں چلتا ہوں۔ منشی اجازت لے کر کھڑا ہو گیا اور باہر نکل گیا۔ منشی نے سارے کاغذ حارث کو پکڑا دیے اور اپنے بیوی بچوں کو اس سے رہا کروا لیا۔ حارث کو آج سب کچھ مل چکا تھا، اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ وہ جلدی سے واپس آ گیا تھا، لیکن اکیلا نہیں آیا تھا، اپنے ساتھ پولیس کو بھی لے کر آیا تھا۔ ارے پتر، یہ پولیس کیوں آئی ہے؟ بوا نے حارث کے ساتھ آئی ہوئی پولیس کو دیکھ کر پوچھا۔ یہ بات آپ انہی سے پوچھ لیں، حارث نے پولیس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہم آپ کو اپنی بہو پر بے جا ظلم کرنے کے الزام میں گرفتار کرتے ہیں، انسپکٹر نے ان کو دیکھتے ہوئے کہا، اور ایک خاتون لیڈی نے اس کے ہاتھوں پر ہتھکڑی پہنا دی تھی۔ یہ کس نے کہا کہ ہم ظلم کرتے ہیں؟ جھوٹ ہے یہ۔ بوا، چلانے کی ضرورت نہیں، آپ کے بھتیجے ملک حارث بلال نے آپ کے خلاف درخواست دی ہے۔ انسپکٹر نے بات پوری کی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں پتر، تو نے ہم پر پرچہ کرا دیا؟ بوا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائے انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ جی بوا، میں نے ہی پرچہ کرایا ہے آپ پر، اور اس کا ثبوت بھی میں ان کو دکھا دیتا ہوں۔ حارث چلتا ہوا ایمان کے پاس آیا، جو اب حیرت اور خوشی کی حالت میں کھڑی تھی۔ ہاتھ دکھاؤ اپنا۔ حارث نے اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے کر دیا۔ اور کچھ اور بھی ثبوت چاہیے تو اپنی کسی خاتون سپاہی سے اس کے جسم کے سارے زخم دکھوا لیں۔ حارث نے ایک خاتون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ نہیں حارث صاحب، ہمیں آپ کی بات پہ یقین ہے، انسپکٹر نے کہا، ہم دیکھ لیں گے، تم کو سارا پیسہ لگا دیں گے اور جیل سے رہا ہو جائیں گے، اور پھر تمہیں معافی نہیں کریں گے۔ بوا نے حارث کو دھمکی لگائی۔ ہاں بوا، پیسہ کدھر سے آئے گا؟ حارث نے کہکہ لگاتے ہوئے کہا، ہماری زمین ہے ساری، ہم اس کو بیچ دیں گے اور اپنا پرچہ لڑیں گے۔ اب یہ زمین آپ کی نہیں رہی، وہ میرے نام ہو چکی ہے، وہ بھی آپ کے منشی کے ہاتھوں، جس پہ آپ کو بہت اعتماد تھا۔ حارث نے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ سجا کر کہا۔ اور میں چاہتا تو آپ کو بہت پہلے اندر کروا سکتا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ آپ پیسہ لگا کر نکل آئیں گے، اس لیے یہ چال چلی کہ پہلے زمین اپنے نام کروائی اور پھر آپ کو جیل۔ بوا پہ تو آج قیامت ٹوٹ پڑی تھی، اس کی ساری محنت پر پانی پھر گیا تھا۔ لے جائیں آپ ان کو ادھر سے، حارث نے پولیس سے کہا۔ حارث پتر، ہم تیری بوا ہیں، ہمارے ساتھ ایسا نہ کر۔ بوا نے چلانا شروع کر دیا، لیکن حارث نے منہ ہی موڑ لیا۔ اب وہ زمین بھابھی کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ بھابھی، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، آپ نے مجھے ماں کا پیار دیا، اس لیے میں
آپ کی چھوٹی موٹی غلطیوں کو نظر انداز کرتا رہا ہوں اور بہتر ہے کہ آپ اپنی غلطیوں کو سدھار لیں۔ حارث نے عزت سے زمین سے بات کی تھی۔ دیور جی ہمیں معاف کر دیں، ہم بھٹک گئے تھے اپنے شوہر کی جدائی کے غم میں، ہم بھول گئے تھے کہ ایمان تو معصوم ہے، ہم اس پر خود تو کبھی ظلم نہیں کیا لیکن بوا کو کبھی روکا بھی نہیں، اس لیے ہم ذمہ دار ہیں۔ زمین نے حارث کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے جس کو حارث نے آگے بڑھ کر تھام لیا تھا۔ بس بھابھی اب رونا نہیں، اب بس ہماری خوشیوں کا وقت آ گیا، حارث نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اور نرمین تم آج ڈرائیور کے ساتھ گھر جا رہی ہو، حارث نے نرمین کو مخاطب کر کے کہا، لیکن ہم تو تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں، پھر کیوں جائیں گے گھر؟ نرمین نے منہ پھیلا کر کہا، شادی اور تم سے یہ سوچنا بھی مت، میں تمہیں پولیس کے حوالے نہیں کیا، یہی سچ شکر ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری زندگی برباد ہو، ورنہ بوا کے ساتھ تم بھی برابر کی شریک ہو۔ لیکن نرمین بولنے لگی تھی جب حارث نے اسے ہاتھ کے اشارے سے چپ کرا دیا تھا۔ بس اب میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا، تم تیاری کر لو اور چلی جاؤ یہاں سے، حارث اسے کہتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ زمین نے نرمین کو سمجھانا بجھا کر واپس بھیج دیا۔ ایمان بھی روم میں آ گئی۔ مبارک ہو حارث، آخر ہم جیت گئے۔ حارث نے اسے آگے بڑھ کر گلے سے لگا لیا۔ تمہیں بھی مبارک ہو، آج تم سب ظلم سے آزاد ہو گئی ہو۔ ایمان اب سے تم بیڈ پر سویا کرنا، حارث نے کہا۔ ہم کیوں سونے لگے بیڈ پر؟ ایمان نے خود کو حارث کی گرفت سے آزاد کراتے ہوئے کہا۔ کیوں کا کیا مطلب؟ تم میری بیوی ہو، میرے ساتھ ہی سو گی نا؟ حارث نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ نہیں، ابھی تو ہمارا صرف بوا سے بدلہ پورا ہوا ہے، آپ سے تو بدلہ پورا نہیں ہوا، ایمان نے منہ پھیلا کر کہا۔ کیا مطلب؟ کون سا بدلہ؟ حارث نے حیرانگی سے پوچھا۔ یہی بدلہ کہ ہمیں ایسے ہی اٹھا کر ادھر لے آئے، نہ ہماری مہندی ہوئی، نہ ہم نے فوٹو بنایا اور نہ ہی ہم نے تمہارے ساتھ کوئی شادی کی فوٹو بنائی۔ کتنے خواب تھے ہمارے، سارے توڑ دیے آپ نے، ایمان نے منہ پھیلا کر ہی کہا۔ اچھا تو یہ خواب ہیں تمہارے، وہ تو اب بھی پورے ہو سکتے ہیں، حارث نے اپنے سینے پر ہاتھ باندھ کر کہا۔ کیا ہمارے خواب پورے ہو سکتے ہیں؟ ایمان نے چہکتے ہوئے کہا۔ ہاں ہو سکتے ہیں پورے، لیکن اس سے پہلے تمہارا کسی اچھا ہاسپٹل میں علاج کروانا ہے، تمہارے سارے زخم بھر جائیں، پھر تمہاری مہندی بھی ہوگی اور شادی کی فوٹو بھی بنے گی۔ حارث آپ کتنے اچھے ہیں، ایمان نے مسکرا کر کہا۔ ہاں تم اچھی ہو اس لیے میں بھی اچھا ہوں، حارث نے بھی مسکرا کر کہا۔ اچھا میں تمہارے لیے کچھ کپڑے لے کر آیا ہوں، یہ دیکھو، حارث نے ایک چوکر اٹھاتے ہوئے کہا۔ ہمارے لیے کپڑے؟ ہم نئے کپڑے پہنیں گے؟ ایمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے ان کپڑوں کو دیکھ کر۔ ہاں تم نئے کپڑے پہنو گی، اور چلو یہ آنسو صاف کرو، حارث نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ ایمان نے جلدی سے آنکھیں صاف کر لیں اور کپڑے بدل کر آ گئی۔ ریڈ کلر کا سوٹ اس پر بہت ہی گر رہا تھا، حارث کی تو نظر ہی نہیں پیچھے ہو رہی تھی۔ حارث اس کو لے کر شہر چلا گیا اور ایک بہت اچھے ہسپتال میں اسے ایڈمٹ کروا دیا، خود بھی ٹائم نکال کر اس کے پاس چلا جاتا تھا۔ پورے ایک منتھ بعد ایمان کو حارث گھر لے کر آ چکا تھا، آج اس کی مہندی تھی۔ اماں اور وردہ چاچی بھی آئی ہوئی تھیں، ایمان کو ان کو دیکھ کر ان سے لپٹ کر رونے لگی۔ اماں ہم نے تجھے بہت یاد کیا، ایمان نے روتے ہوئے کہا۔ بیٹا یاد تو ہم نے بھی تمہیں بہت کیا، لیکن اب سب صحیح ہو گیا ہے، بوا کو اس کے جرموں کی سزا مل چکی ہے اور حارث جیسا شخص تمہاری زندگی میں ہے، اس سے بڑھ کر ہمیں کچھ نہیں چاہیے، اماں نے ایمان کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ وردہ چاچی نے بھی آگے بڑھ کر ایمان کو گلے سے لگا لیا۔ ایمان آج بہت خوش تھی۔ حارث نے یونی کے دوستوں کو بھی بلایا تھا، جس میں ایمان کی بھی کچھ دوستیں شامل تھیں، وہ سب بھی بہت پیار سے ملی۔ ایمان کو مہندی کا خوبصورت اسٹیج سجایا گیا تھا، ایمان کو بیوٹی پارلر والی نے آ کر تیار کیا تھا، پیلے رنگ کا کام والا فراک اور ساتھ میں چوڑی دار پاجامہ، اوپر سلیقے سے رکھی ہوئی چیری اور پھر چنبیلی کے پھول سے سجی ایمان بہت ہی پیاری لگ رہی تھی، سب اس کی تعریفیں کر رہے تھے۔ حارث نے مووی والے کو بھی بلایا ہوا تھا، جو آج تک گاؤں میں کسی نے نہیں بلایا تھا، لیکن حارث ایمان کی ہر چھوٹی سے چھوٹی خواہش پوری کر رہا تھا۔
ایمان کو اسٹیج پر بٹھا کر سب نے باری باری مہندی لگائی، پھر بعد میں اس کا فوٹو شوٹ بھی کروایا گیا۔ ایمان نے جیسا ٹی وی میں دیکھتی تھی اس سے بھی بڑھ کر حقیقت میں حارث نے اسے خوشی دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ دوسرے دن بھی ایمان کو لال جوڑا پہنایا گیا، دونوں اسٹیج پر بیٹھے بہت بڑے لگ رہے تھے۔ پھر فوٹو شوٹ ہوا اور پھر اب ایمان کو کمرے میں پہنچانے کا وقت ہو گیا ہے۔ سب اس کو رقص بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اٹھاؤ مجھے، ایمان نے ضد پکڑ لی تھی۔ کیا مطلب اٹھاؤں؟ حارث اسے گھوری لے کر دیکھ رہا تھا۔ ارے ہمیں اٹھاؤ، اپنی گود میں اور روم میں لے کر جاؤ۔ ایمان نے کہا، میں ان سب کے سامنے تمہیں اٹھاؤں؟ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ حارث نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ ہاں، ان سب کے سامنے اٹھاؤ۔ ایمان نے بھی اسی کو آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ میں نہیں اٹھا رہا تمہیں یہاں سب کے سامنے، حارث نے اسے بیزاری سے اس کے اوپر جھک کر کہا۔ لیکن مجھے تو سب کو دکھانا ہے، وہ جیسے فلموں میں ہوتا ہے، ہیرو ہیروئن کو گود میں اٹھا کر لے جاتا ہے روم میں اور باقی سب تالیاں بجاتے ہیں۔ ایمان نے خیالوں کی دنیا میں کھوئے ہوئے کہا، لیکن وہ فلم ہوتی ہے، ریئل لائف میں ایسا اچھا نہیں لگتا۔ حارث نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ ارے پتر، اس کو اٹھا کر ہی لے جاؤ، اس نے اب ضد پکڑ لی ہے تو یہ پوری کروا کے ہی رہے گی۔ اماں نے ان دونوں کی نوک جھونک سنی تو آگے بڑھ کر حارث کو کہہ دیا، لیکن اماں جی سب کے سامنے؟ حارث نے کان کی لو کو ہاتھ لگاتے کہا۔ ہاں چلو اماں۔ پھر واپس ایمان نے اماں کا ہاتھ پکڑ کر مڑنے لگی۔ ارے رکو، میں لے جاتا ہوں۔ حارث نے آخر تنگ آ کر اٹھانے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن مسلسل اسے گھوری لے کر دیکھ رہا تھا۔ حارث نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا، سب نے تالیاں بجانی شروع کر دیں۔ حارث آہستہ آہستہ چلتا اسے اپنے روم میں لے گیا۔ روم بہت ہی خوبصورت سجایا ہوا تھا، تازہ تازہ پھولوں کی پتیاں بیڈ پہ پھیلی ہوئی تھیں۔ حارث نے اسے بیڈ پر آ کر بیٹھا دیا تھا اور خود اس کے سامنے بیٹھ گیا اور اسے دیکھنے لگا۔ ایمان کو اب شرم آ رہی تھی، وہ اس کی نظروں کے حصار میں خود نکلنا بھی نہیں چاہتی تھی، لیکن شرم سے سرخ بھی ہوئی پڑی تھی۔ ایمان، تم نے ٹی وی میں یہ نہیں دیکھا کہ دلہن اپنے منہ دکھائی بھی مانگتی ہے؟ حارث نے اسے نیچی نظریں کر کے بیٹھے دیکھا تو کہنے لگا، کیونکہ اسے اس سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ منہ دکھائی نہیں مانگے گی۔ ہاں، وہ تو ہمیں بھول ہی گیا، ایمان نے اپنے سر پر ہلکا سا ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ چلیں دیکھ تمہاری منہ دکھائی۔ ایمان نے آگے بڑھ کر آگے ہاتھ کر دیا۔ حارث نے اسے ڈائمنڈ کی انگوٹھی پہنا دی تھی، لیکن ہاتھ ابھی بھی نہیں چھوڑا تھا۔ ایمان کو پھر شرم آنے لگی، اس نے نظریں جھکا لیں۔ ایمان، آج سے تم میرے اس گھر کی اور میرے اس دل کی مالک ہو، یہ گھر تمہارا ہے، تم اپنی مرضی سے یہاں رہنا چاہے کرنا، بیٹھ کر حکم چلانا، میرے دل پر صرف تمہارا اختیار ہے۔ آئی لو یو ایمان۔ حارث نے اپنے دل کی بات آج ایمان کو کہہ دی تھی۔ ایمان نے سر جھکا دیا۔ تم نے ٹی وی میں یہ نہیں دیکھا کہ دلہن بھی آئی لو یو ٹو کہتی ہے؟ حارث نے منہ پھلا کر کہا۔ ایمان کو ہنسی آ گئی۔ آئی لو یو ٹو حارث! ایمان نے بھی اظہار کر دیا تھا۔ ویسے کب سے ہے یہ محبت تمہیں مجھ سے؟ حارث نے پوچھا۔ تب سے جب سے آپ نے میرے درد کو اپنا درد سمجھنا شروع کر دیا تھا، ایمان نے اس کی طرف نظر اٹھا کر کہا۔ حارث نے اس کے قریب ہو کر اسے اپنی باہوں میں لے لیا تھا۔ ایمان اور حارث نے اپنی زندگی کو نئے سرے سے جینا شروع کر دیا تھا، اب کوئی دشمنی خاندانوں میں نہیں رہ چکی تھی۔ ایمان، کیا تم پڑھنا چاہتی ہو آگے؟ حارث نے ایمان سے پوچھا۔ نہیں، اب ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، ایمان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا نیو مہمان آنے والا ہے؟ پاس بیٹھے سمر نے پوچھا۔ ہاں بیٹا، آنے والا ہے نیو مہمان، زرمین نے اسے بتایا۔ وہ کس کی طرح ہوگا؟ عمر نے پوچھا۔ تم پہ تو بالکل بھی نہیں جائے گا، ورنہ کوئی لڑکی بھی نہیں پھنسے گی اس میں، جیسے تم سے کوئی نہیں پھنستی، سمر نے عمر کو چڑھایا۔ ارے یہ کیا باتیں کر رہے ہو، کدھر سے سیکھ لی؟ تمہارا چاچو تو بہت شریف تھا، حارث نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں ہمیں پتہ ہے آپ بہت شریف تھے، اس لیے چاچی کو کمرے میں بند کر دیا تھا، سمر نے فوراً سے جواب دیا۔ اور چاچی بھی بہت شریف تھی، اس لیے آپ پر رنگ پھینک دیا تھا۔ اس بار عمر بولا۔ تم لوگوں کو یہ باتیں کس نے بتائیں؟ حارث کو حیرت ہو رہی تھی۔ میرے چاچو
میر چاچو نے عمر اور سمر نے اکٹھا کہا۔ سب ہنسنے لگے۔ سچ میں کتنا اچھا وقت تھا وہ، حارث نے کہا، اور ایمان نے بھی ہوں کہہ کر سر ہلا دیا۔ حارث نے گاؤں میں ایک بہت بڑا اسکول بنوایا، وہاں پہ دل کھول کر خرچہ کیا۔ اس نے ان ساری رسموں کو ختم کروایا جو نسل در نسل چلتی آ رہی تھی۔ اسکول میں لڑکیوں کو بھی تعلیم دلوائی گئی۔ اس طرح ایک اچھے گاؤں کی تشکیل کی طرف حارث نے پہلا قدم بڑھا دیا۔ دی اینڈ۔ بہت ہی اچھا ناول تھا۔ آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئکن کے بٹن کو پریس کیجیے گا، اور ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، اور میرے